آواز نہیں آ رہی ہے، ذرا اور بلند کر کے عاشقان اعلی حضرت حضور کی محبت میں کوئی خاموش نہیں رہے گا. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، مسلک اعلی حضرت، مسلک اعلی حضرت، جشن غوث الورا، جشن عید میلاد النبی، جشن عید میلاد النبی، جشن غوث الورا حضرت علامہ و مولانا ذبیح اللہ خان صاحب قبلہ. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت. نظر بیاہ نظر تکلم میرے سننے والے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ نحمده ونصلي على رسوله الكريم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على رسوله الكريم. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين. وقال تعالى في مقام آخر: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الأمين المتين الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا. کیا کہنا، سبحان اللہ. تو ہے عین نور تیرا سب گھرانہ نور کا. سبحان اللہ، سبحان اللہ. صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ. ان کی معراج تو یہ ہے کہ وہ عرش بری تک پہنچے. میری معراج تو یہ ہے کہ میں ان کے قدم تک پہنچا. پڑھیے صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ. اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ اللہ نے پیارے آقا سرکار مدینہ سرور کائنات آمنہ کے لال جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے وسیلے غوث و خواجہ و رضا سرزمین پنگل کے جتنے بھی اولیاء اللہ ہیں ان تمام کے توسل آشریہ کالونی آشرا کالونی پنگل کی اس سرزمین پر جشن میلاد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم و جشن غوث الورا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ اس حسین موقع پر مجھے پہلی بار آنے کا موقع، کچھ باتیں آپ کو سنانے کے لیے اللہ نے مجھے یہاں بھیجا ہے. اسٹیج پر مولانا ثناء اللہ صاحب ماشاءاللہ ایک مدت سے پنگل میں کام کر رہے ہیں. اللہ ان کی خدمات اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے. مسجد یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے امام حضرت علامہ مولانا حافظ قاری قدیر احمد صاحب
رضوی، خالد رضوی صاحب ماشاءاللہ، ان کی بھی نعت اور ان کی آواز دل کو چھونے والی آواز تھی. وقت کم تھا جس کی وجہ سے انہوں نے اختصاراً اپنا وقت بھی مجھے دے دیا. اللہ ان کی عمر میں برکت نصیب فرمائے. میرے شاگرد حضرت مولانا حافظ قاری صادق رضوی صاحب ٹنکور اور حضرت مولانا حافظ قاری صدام صاحب رضوی جو نیچے بیٹھے ہیں، مسجد یا رسول اللہ کے صدر علی جناب محمد خواجہ صاحب رضوی اور یہاں کے پورے ذمہ دار حضرات، یہ پورے ہمارے محلے کی جانے پہچانے نوجوان اور ہماری پردہ نشین ماں بہن، اللہ تعالیٰ ان تمام کی عمر میں بے پناہ برکت نصیب فرمائے. محلے میں اکثریت ان کی ہے جس کی وجہ سے انشاءاللہ وقت پر ہی جلسہ ختم ہو جائے گا. چندرا پٹن سے میرے ساتھ میرے شاگرد بھی آئے ہیں اور ان کے بہن بھی آئے ہیں اور بھی نوجوان بہت دور سے آ رہے ہیں ماشاءاللہ. جناب عبدالحمید صاحب سابق منصبل صدر اور ان کے ساتھ ان کے ہمنوا اور ہمارے محلے کے کونسلر بھی آ رہے ہیں. اس علاقے کے سیدنا محمد بارک وسلم صلوات و سلام علیہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. میلاد مصطفیٰ بھی ہے اور جشن غوث الورا بھی ہے. دو شعر نبی کی میلاد کے سماعت فرمائیں، اس کے بعد غوث اعظم کی منقبت سماعت فرمائیں. دعا کریں اللہ مجھے صحت دے اور آپ کو بھی تندرستی عطا فرمائیں. بیمار ہوں یہ بتانے کی ضرورت نہیں ہے، پھر بھی آپ کی دعاؤں کی ضرورت ہے اور خاص کرم تو جس کا جلسہ ہے ان کا ہوگا انشاءاللہ. ہوتا اگر زمین پر، ہوتا اگر زمین پر سایہ رسول کا، ہوتا اگر زمین پر، ہوتا اگر زمین پہ سایہ رسول کا. چپنا بیٹھے ہاتھ اٹھا کے بولے سبحان اللہ. یہ محفل زندوں کی محفل ہے، نبی زندہ ہے، ولی زندہ ہے، ان کے صدقے میں ہم سنی مسلمان بھی زندہ ہے. دونوں ہاتھ اٹھا کے بولے سبحان اللہ. ہوتا اگر زمین پہ سایہ رسول کا، پھر پاؤں امتی کہاں، پھر پاؤں امتی کہاں، رکھتا رسول کا پھر پاؤں امتی کہاں. دنیا کو دیکھنا بھی گوارا نہیں کیا، دنیا کو دیکھنا بھی گوارا نہیں کیا. جب تک علی نے دیکھا تھا، جب تک علی نے دیکھا تھا چہرہ رسول کا، ہوتا اگر زمین پہ سایہ رسول کا، کرتے ہیں احترام جنازے کا اس لیے. محلے میں کسی کا انتقال ہو جائے گا تو محلے میں انتقال ہونے والے کو لوگ غسل دے کے کفن پہنا کے جنازے میں جب لے جاتے ہیں تو اپنے تو کیا غیر بھی کھڑے ہو کے جنازے کی عزت کرتے ہیں. سبحان اللہ. حق کوئی بھی رہے
کوئی بھی رہے جنازے کو دیکھتا ہے تو ڈر کے مارے ادب کرتا ہے، احترام کرتا ہے کہ وہ جنازہ کسی اہل ایمان کا جا رہا ہے، تو ایک دل میں دہشت بیٹھ جاتی ہے، ایک دل میں گھبراہٹ کا ماحول پیدا ہو جاتا ہے۔ آج وہ میرا بھائی جا رہا ہے تو کل اس کے پیچھے ہماری بھی باری آنے والی ہے، تو آدمی جنازے کا احترام کرتا ہے۔ وہ کس وجہ سے کرتا ہے؟ عاشق رسول فرماتے ہیں کرتے ہیں احترام جنازے کا اس لیے وہ جا رہا ہے دیکھنے چہرہ رسول کا، وہ جا رہا ہے دیکھنے۔ ایک دن میں اگر 1,00,000 آدمی مر جائے، ایک دن میں اگر 1 کروڑ آدمی کا انتقال ہو جائے، ایک دن میں پوری بستی آنن فانن ختم ہو جائے، تو وہاں میرے آقا قبر میں فرشتے نبی کی فوٹو نہیں دکھائیں گے، قبر میں نبی کی تصویر نہیں دکھائیں گے، لکھا ہوا ہاتھ کا نقشہ نہیں دکھائیں گے، بلکہ میرے نبی کو رب نے اسی طاقت عطا فرمائی ہے کہ دنیا ایک ہی وقت میں پوری فنا ہو جائے، ہر قبر پہ ہمارے نبی تشریف لائے گے۔ بولو سبحان اللہ۔ جتنے بھی مر جائیں دنیا کم پڑ جائے گی، جتنے مر گئے سارے مر جائیں ایک ہی دن میں، لیکن ہر قبر میں فوٹو نہیں، فرشتے خود نبی کا دیدار کراتے ہیں۔ اس لیے مرنے والا خوش نصیب ہوتا ہے کہ وہ مر کے جا رہا ہے، وہ دنیا میں ان کے ماں باپ کو قبر میں نہیں دیکھے گا، دنیا کی بلڈنگیں آرام کی نہیں دیکھے گا، بلکہ قبر میں سب سے پہلے اسے ہمارے نبی کا دیدار کرا دیا جائے گا۔ اس لیے عاشق کہتے ہیں کرتے ہیں احترام جنازے کا اس لیے وہ جا رہا ہے دیکھنے چہرہ رسول کا، وہ جا رہا ہے دیکھنے۔ رب قرآن کریم میں ارشاد فرماتا ہے قد جاءکم من اللہ نور وکتاب مبین۔ تحقیق اللہ کی طرف سے دنیا میں ایک نور آیا اور روشن کتاب، نور سے مراد ہمارے نبی، آپ کے نبی، سارے کائنات کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات بابرکات ہے، اور کتاب سے مراد قرآن عظیم ہے۔ بولو سبحان اللہ۔ ہم انڈیا میں بیٹھنے والے، ہندوستان میں رہنے والے بڑے خوش نصیب ہیں۔ یہ آپ کے جو کونسلر بیٹھے ہیں انہیں کنڑا آتی ہوگی، زیادہ ہندی تو نہیں آتی ہوگی، لیکن ہم ہمارے دیش پر ناز کرتے ہیں، ہمارے وطن پہ فخر کرتے ہیں۔ انڈیا کو ہم گریٹ کہتے ہیں، وہ انڈیا گریٹ کس لیے ہے کہ یہاں بڑے بڑے مہانتاؤں نے جنم لیا ہے، اور انہی مہانتاؤں میں سب سے بڑے جو مہان ہے خواجہ غریب نواز ہے۔ بولو سبحان اللہ۔ غریب نواز نے دشمنی کی تعلیم نہیں عطا فرمائی، غریب نواز نے جھگڑے کرنے کی تعلیم نہیں عطا فرمائی۔ میرے غریب نواز کی اجمیر میں مسلمان بھی آ رہا ہے، ہندو بھی آ رہا ہے، سکھ بھی آ رہا ہے، جتنے بھی دنیا کے دوسرے دھرم کے لوگ ہیں سارے کے سارے اجمیر معلیٰ میں غریب نواز کے مزار پہ جاتے ہیں اور غریب نواز کی بارگاہوں سے دعا حاصل کر کے آتے ہیں۔ بولو سبحان اللہ۔ اللہ ہم ایسے وطن میں آئے، میرے آقا آمینہ کے لال جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، اکثر میں نے آپ کے سامنے کہا ہے ہمارے وطن کی خوشبو ہمارے نبی کو آیا کرتی تھی۔ سبحان اللہ، حق ہے، حق ہے، سبحان اللہ۔ بے شک ہمارے دیش، ہمارے بھارت، ہمارے انڈیا کو ہمارے نبی نے دعائیں عطا فرمائی، مدینے سے دعائیں۔ اس لیے علامہ اقبال کہتے ہیں میرے عرب کو آئی ٹھنڈی ہوا جہاں سے، میرے عرب کو آئی ٹھنڈی ہوا جہاں سے، میرا وطن یہی ہے، میرا وطن یہی ہے، سارے جہاں سے اچھا ہندوستان ہمارا، ہم بلبلے ہیں اس کی یہ گلستاں ہمارا، مذہب نہیں سکھاتا آپس میں بیر رکھنا، ہندی ہے ہم، وطن ہے ہندوستان ہمارا۔ کیا کہنے، سبحان اللہ۔ ہمارے نعرے تکبیر، نعرے رسالت، خواجہ کا ہندوستان، خواجہ کا ہندوستان، خواجہ کا ہندوستان، نعرے تکبیر، نعرے رسالت۔ بیدار رہے، نبی کا میلاد ہے، میرے آقا کی آمد کا جلسہ آسریہ کالونی والوں نے بنایا ہے۔ اللہ اس محلے کو آباد رکھے، یہاں کے نوجوانوں کی عمر میں برکت عطا فرمائے، یہاں کی ماں بہنیں، یہاں کی ہر گلی کوچے میں اللہ سب کو سلامتی عطا فرما دے۔ میرے نبی تشریف لاتے ہیں، آمینہ کے لال تشریف لاتے ہیں، اندھیرا ہے، نبی کے قدموں کے صدقے میں رب نے اجالا کر دیا۔ بولو سبحان اللہ۔ تاریکی ہے، ظلمت ہے، پریشانی ہے، نبی تشریف لاتے ہیں ساری پریشانی ہٹ جاتی ہے۔ مصطفیٰ کا مدینہ ہے، نبی تشریف رکھے ہیں، اللہ کے رسول خطبہ
فرماتے رہے ہیں. میرے نبی نے بیان شروع کر دیا ہے. نبی کا بیان ختم ہونے سے پہلے ایک صحابی روتے ہیں, اتنا روتے ہیں. میرے نبی نے صحابی سے فرمایا, اے میرے صحابی, میں نے رونے کی تقریر تو نہیں کی ہے, میں نے رونے کا واعظ تو نہیں سنایا ہے, میں نے قبر کے عذاب تمہیں نہیں سنائے ہیں, میں نے تو جنت کا ماحول تمہیں بتایا ہے. رونے کی وجہ کیا ہے؟ وہ صحابی کہتے ہیں, یا رسول اللہ, آپ نے جو کہا, من لم یرحم صغیرنا ومن لم یؤخر کبیرنا فلیس منی. سبحان اللہ. جو چھوٹے بڑوں کی عزت نہیں کرتے, جو بڑے چھوٹوں سے پیار نہیں کرتے, وہ ہم میں سے نہیں ہے. من لم یرحم صغیرنا ومن لم یؤخر کبیرنا فلیس منا. یعنی جو بڑے چھوٹوں کی عزت نہ کرے اور جو چھوٹے بڑوں کا ادب نہ کرے. بڑے آ رہے ہیں, چھوٹے کرسی پہ بیٹھے رہے, یہ کیا مجال ہے, یہ ہمارا طریقہ بدل گیا ہے. اگر باپ آ رہا ہے, بیٹا پیر پہ پیر لگا کر بیٹھا ہوا, آرام کرسی میں ٹانگیں پھیلاتا ہوا بیٹھا ہے. نئے نوجوانوں, اے میرے بزرگوں, ماں باپ کی عزت کرنے کا مقصد یہ نہیں ہوتا ہے. تاریخ شاہد ہے, آمنہ کے لال صلی اللہ علیہ وسلم کا مدینہ ہے. میرے نبی نے جب یہ فرمایا, وہ صحابی روتے کہتے, یا رسول اللہ, آپ نے فرمایا جو چھوٹے بڑوں کی عزت نہ کرے اور جو بڑے چھوٹوں سے پیار نہ کرے وہ ہم میں سے نہیں ہے. اس لیے مجھے رونا آ گیا ہے, میرا دل درد میں پڑ گیا تھا, درد کے مارے میں رونا لگ گیا ہوں. میرے آقا فرماتے ہیں, میرے صحابی ذرا کھل کے بولو, معاملہ کیا ہے؟ اللہ کے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں, وہ صحابی کہتے ہیں, یا رسول اللہ, ابھی میں ایمان نہیں لایا تھا. اس وقت کا یہ بات ہے, اس وقت کا یہ معاملہ ہے. جہالت کے دور میں بیٹیاں پیدا ہونا لوگ منحوس سمجھا کرتے تھے. صدر صاحب تھوڑی توجہ, کونسلر صاحب, ذمہ دار حضرات, ಕನ್ನಡ ಜಾಸ್ತಿ ಬರಲ್ಲ, ಇಲ್ಲಾಂದ್ರೆ ಕನ್ನಡಲ್ಲಿ ಸ್ಪೀಚ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೆ ನಾನು. ಎಷ್ಟಾಗತ್ತೆ ಅಷ್ಟೇ ಕೇಳ್ರಿ ಸರ್, ದೇವರು ಒಳ್ಳೇದು ಮಾಡ್ತಾನೆ. तारीख शाहिद है. मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, एक काम करो, उधर का हटा दीजिए, अंदर कर लीजिए, उधर का कैंसिल कर दो, आगे ना, इधर का रखिए सीधे, उसी में एक को रखो, थोड़ा सा इधर का रखो, इसमें एक का रखो. हमने सोचा कि जल्दी आ जाएंगे तो माइक का प्रॉब्लम नहीं होगा. बहरहाल एक मर्तबा दुरूद पाक पढ़ लीजिए, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदना मुहम्मदिन बारिक वसल्लम सलातुन व सलामुन अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम. तारीख शाहिद है, ए सुन्नी जन्नती आसरिया मोहल्ले के लोगों, ए कुंगल के जिम्मेदार जन्नती मेहमानों. वो साहबी कहते हैं, या रसूल अल्लाह, लड़कियां पैदा होती हैं तो लोग मनहूस समझा करते थे, लोग उसे गलत तरीके से याद किया करते थे. तो मेरे घर में भी एक के पीछे एक 5 लड़कियां पैदा हुई. तो मैंने उन लड़कियों को जिंदा मिट्टी के हवाले कर दिया. वो लड़कियां मुझसे कहती थी, ऐ मेरे अब्बा जान, ऐ मेरे वालिदे गिरामी, आप हमें जिंदा क्यों दरगोर कर रहे हैं, जिंदा मिट्टी के हवाले क्यों कर रहे हैं? तो जानते हैं मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, ये मिजाज बदल जाता है इससे. उस वक्त मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ऐ सहाबी और बोल, क्या बोलना चाहता है? वो सहाबी कहते हैं, या रसूल अल्लाह, 5 लड़कियां मैंने जिंदा मिट्टी के हवाले कर दिया. इत्तेफाक की बात है कि जब 6वीं बच्ची का हमल मेरी बीवी को था तो मुझे उस वक्त मुल्क शाम की तिजारत का मामला पेश आया. मैं निकला, मुल्क शाम की तरफ चला गया. आने से पहले ही मैंने अपनी बीवी को वसीयत कर रखी थी, ऐ मेरी बीवी, अगर बेटा होगा तो संभाल के रख लेना, अगर बेटी है तो जिंदा मिट्टी के उसे हवाले कर देना, जिंदा ही दफन कर देना. इतना सुनना था. वो साहबी कहते कहते रोने लगते हैं. तो मेरे आका आमिना के लाल जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, जब वो सहाबी ये बातें करके रोने लगे, मेरे आका फरमाते, और आगे क्या हुआ? वो सहाबी कहते हैं, सरकार, मैं मुल्क शाम से तिजारत करके वापस लौटा. 5 साल के बाद मेरी बीवी से मैंने पूछा, तुझे क्या हुआ था? मेरी बीवी ने डर के मारे मुझसे कह दिया, बेटी पैदा हो गई थी और मैंने उसे मिट्टी के हवाले जिंदा ही दरगोर कर दिया, जिंदा दफन कर दिया मैंने, या रसूल अल्लाह. इस तरीके से जब उन्होंने कहा, जबकि बात दूसरी थी, बेटा नहीं बेटी ही पैदा हुई थी,
تو بیٹی کو اس ماں کی غیرت نے یہ برداشت نہ کیا، ماں کی ممتا نے یہ برداشت ہی نہ کیا کہ زندہ مٹی کے حوالے کر دیا جاتا۔ سرکار مدینہ سے صحابی کہتے ہیں رو رو کے، یا رسول اللہ، میری بیوی نے میری بیٹی کو دوسرے گھر میں پالنے کے لیے دے دیا، 1 سال کی میری بیٹی ہو گئی، 2 سال کی ہو گئی، 3 سال کی ہو گئی، 4 سال کی عمر میری بیٹی کی ہو گئی تھی۔ یا رسول اللہ، آپ نے مجھ سے پوچھا میں یہاں بیٹھ کے رو کیوں رہا ہوں، میں آنسو کیوں بہا رہا ہوں، آج میں غمگین کیوں ہو گیا ہوں، آج میرا دل کیوں ٹوٹ گیا ہے آپ کا بات سننے کے بعد؟ وہ صحابی کہتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، روزانہ وہ بچی پڑوس کے گھر سے نکل کر میری گود میں آ کے بیٹھ جایا کرتی تھی، میرے پاس کھیلا کرتی تھی، میں کھانے کے لیے بیٹھ جاتا، وہ بچی بھی میرے ساتھ نوالے لے لیا کرتی تھی۔ اس کو کیا معلوم تھا کہ آخر میں وہ اسی کا خون ہے۔ اللہ کے رسول آمینہ کے لال جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیارے دیوانوں، اے میری پردہ نشین پیاری ماں بہنوں، اے جلسہ سننے والے نوجوان ذمہ داروں، تاریخ شاہد ہے وہ بچی آ کر اتنا قریب ہو گئی، اتنا قریب ہو گئی، ایک مرتبہ وہ جانے والی ہی تھی، یہ کہتے ہیں کہ میری بیوی سے میں نے کہا اے میری بیوی، اے میری شریک حیات، اے میری بیگم، سن بات اصل میں یہ ہے، یہ بچی کو چھوڑنے کا دل نہیں کرتا ہے، اس بچی کو دل سے ہٹانے کا دل نہیں کرتا ہے، گود سے نکالنے کا دل ہی نہیں کرتا ہے۔ وہ بچی کے بارے میں وہ صحابی کہہ رہے تھے یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، اللہم صلی علی سیدنا اللہم صلی علی سیدنا محمد الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ۔ قرآن کریم میں اللہ فرماتا ہے وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ بِيَدِكَ الْخَيْرُ إِنَّكَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ۔ عزت دینا بھی اللہ کی دست قدرت میں ہے، عزت سے ہٹا دینا بھی اس کے دست قدرت میں ہے۔ اللہ جسے چاہے دنیا کی عزتیں عطا فرما دے۔ اصل میں کیا ہوتا، اچھے کام میں ہی شیطان آتا ہے، اچھے کام میں ہی شیطان، نماز پڑھتے رہو شیطان آ جاتا ہے، روزے رکھو شیطان آ جاتا ہے، قرآن پڑھو شیطان آ جاتا ہے، اسپیڈ کھیلنے والوں کے پاس شیطان آتا ہے، جوا کھیلنے والوں کے پاس شیطان آتا ہے، پینے والوں کے پاس شیطان آتا ہے، انہیں پرانے میرے دوستاں کتاب رہے سے، جھگڑا کرنے والوں کے پاس شیطان آتا ہے، مجھ سے بولتے رہو آپ لوگ نہیں آتا، اچھا کام جہاں ہو وہی شیطان آتا ہے، تو سمجھ جانا کہ اچھا کام آپ کا چل رہا ہے، اس لیے شیطان آ کے انگلی کر رہا ہے، اب شیطان کو بھگانا ہے، کام اچھا کرنا، بولو سبحان اللہ۔ میرے امام بریلی سے فرماتے کام وہ لے لیجئے تم کو جو راضی کرے، کام وہ لے لیجئے تم کو جو راضی کرے، ٹھیک ہو نام رضا، ٹھیک ہو نام رضا، تم پہ کروڑوں درود۔ ماحول تھوڑا بدل گیا ہے، میرے ذمہ داروں سے اسٹیج پر بیٹھے ہیں، آپ سے بھی گزارش ہے خاموش نہ بیٹھے، میرے ساتھ پڑھیے گا۔ آنکھوں کا تارا نام محمد، دل کا اجالا نام محمد، آنکھوں کا تارا نام محمد، دل کا اجالا، صلی اللہ کا صحرا سجا کر، صلی اللہ کا صحرا سجا کر، دلہا بنایا نام محمد، آنکھوں کا تارا نام محمد، دل کا اجالا۔ صحابی کہتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، بڑے غور سے سنیے، بڑی پکی اور شاندار بات کر رہا ہوں، حدیث مصطفیٰ کی روشنی میں بات کر رہا ہوں۔ وہ بچی گود میں کھیل رہی تھی، وہ باپ کہتا اپنی بیوی سے، بیوی اس بچی کو الگ کرنے کا دل ہی نہیں کر رہا ہے، اس بچی کو یہاں سے بھیجنے کا دل ہی نہیں کرتا ہے۔ بیوی نے سوچا 4 سال سے بچی میرے گھر میں آ رہی ہے، ہو سکتا ہے میرے شوہر کے دل میں اس کی محبت پیدا ہو گئی، ہو سکتا ہے میرے شوہر نے اسے محبت سے اپنا لیا ہے، یہ اسی کا خون ہے، اس کو نہیں معلوم، مجھے معلوم ہے، میں نے بغل میں پلنے کے لیے دے دیا تھا، میں نے اس کی ذمہ داری کفالت دوسرے کے حوالے کر رکھی تھی۔ بیوی کہنے لگی اے میرے شوہر نامدار، یہ بچی تمہیں اتنی پسند آ گئی ہے تو اسے اٹھا کے رکھ لو، آج کے بعد اسے واپس بھیجنے کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ اللہ اللہ، ذرا سوچو مسلمانوں، نوجوان ساتھیوں، آج ہمارے پیچھے پریشانیاں کیوں آئی ہیں؟ مسجدیں خالی ہیں جس کی وجہ سے پریشانی آ رہی ہے، قرآن کی تلاوت کرنا ہم نے چھوڑ دیا جس کی وجہ سے ہمارے سر پہ مصیبتیں منڈلا رہی ہیں۔ میرا رب قرآن کریم میں ارشاد فرماتا ہے وَلَا رَتْبٍ وَلَا يَابِسٍ إِلَّا فِي كِتَابٍ مُبِينٍ۔ دنیا کی ساری نعمتیں ہم نے اسی قرآن میں جمع کر دیا ہے، تمنا ہے یہی تعلیم قرآن عام ہو جائے،
ہر ایک پرچم سے اونچا پرچم اسلام ہو جائے۔ اللہ اللہ، میرے آقا آمینہ کے لال جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، بیوی کہتی ہے اسے روک لیجئے، جانے مت دیجئے گا۔ اتنا سننا تھا۔ شوہر کہتا ہے جس کی بیٹی ہوگی وہ گھبرا ہو کے آ جائے گا، جس کی بیٹی وہ تڑپ کے آ جائے گا، ہم سے چھین لے جائے گا۔ بیوی نے کہا اے میرے شوہر، میری غلطی کو معاف کر دینا، آج سے 4 سال پہلے آپ جو ملک شام چلے گئے، میرے گھر میں جو مجھے اولاد پیدا ہوئی وہ لڑکی ہی پیدا ہوئی، میں نے اسے زندہ مٹی کے حوالے نہ کیا، آپ سے چھپا کر میں نے اس کی پرورش دوسرے کے حوالے کر دی تھی۔ آج یہ وہی بچی ہے جو آپ کی گود میں آ کے بیٹھ جاتی ہے، یہ وہی بچی ہے آپ کا نوالا چھین کے اپنے منہ میں رکھ لیا کرتی ہے۔ اتنا سننا تھا، وہ صحابی نبی کی بارگاہ میں کہتے ہیں یا رسول اللہ، جب میں نے سنا میری بیوی کہتی میرا ہی خون ہے، وہ میری لخت جگر ہے، وہ میری نور نظر ہے، کچھ نہیں دیکھا، عرب کا جو جاہل قانون تھا اسی قانون پہ عمل کرتے ہوئے میں نے ایک ہاتھ سے بیٹی کو اٹھا کے کاندھے پہ رکھا، دوسرے ہاتھ میں پھوڑا لے کے قبرستان گیا، قبر کھود کر زندہ بیٹی کو میں نے قبر کے حوالے کر دیا۔ میری بیٹی چلا رہی تھی اے میرے بابا میں ابھی زندہ ہوں، مجھے زندہ قبر میں نہ گاڑو۔ کئی دور تک چل کے آ گیا یا رسول اللہ، میرا کلیجہ بھی کانپ رہا تھا، میرا سینہ درد کے مارے پھٹ رہا تھا، میرے آنکھوں سے آنسو بھی آ رہے تھے کہ میں نے زندہ جوان بیٹی کو مٹی کے حوالے کر دیا ہے، قبر کے حوالے کر دیا ہے۔ کچھ نہ سنا، تھوڑی دیر کے بعد آواز بند ہو گئی، میں نے سوچا بیٹی مر گئی ہے، آکے بیٹھ گیا۔ آج آپ کی بارگاہ میں بیٹھا ہوں، آج آپ کی واز میں بیٹھا ہوں، آج آپ کی مجلس میں بیٹھا ہوں، آپ نے فرمایا من لم یرحم صغیرنا ومن لم یؤخر کبیرنا فلیس منا، جو چھوٹوں سے پیار نہ کرے اور جو چھوٹے بڑوں کی عزت نہ کرے وہ ہم میں سے نہیں ہے۔ یا رسول اللہ، میں نے چھوٹے بچوں کو زندہ مٹی کے حوالے کر دیا، زندہ قبر کھود کے میں نے گاڑ دیا، جب میں آپ کا نہ ہوا تو رب کا کہاں سے ہو گیا؟ جب آپ ہی مجھ سے راضی نہ ہوئے، جب میں آپ ہی کا فرما بردار ٹھیک سے نہ بن پایا تو پھر وہاں کیسے جاؤں گا؟ میرے آقا مسکراتے ہیں، سر پہ ہاتھ رکھ کے صحابی کو تسلی دیتے ہیں، فرماتے قریب آجا میرے صحابی، اب رونا بند کر دے، بولو سبحان اللہ، اب بلبلانا بند کر دے۔ یہ میرے صحابی، یہ تو اس وقت کی بات ہے جب تو ابھی ایمان نہیں لایا تھا، کلمہ پڑھ کے مسلمان نہیں ہوا تھا، اب تو محمد عربی کے قدموں میں گر گیا ہے، میرے ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کر تو نے کلمہ پڑھ کے صاحب اسلام ہو گیا ہے، اب تیرا معاملہ ایسے ہے جیسے تو آج ہی اپنی ماں کی پیٹ سے پیدا ہوا ہے۔ بولو سبحان اللہ۔ اللہ کے رسول آمینہ کے لال جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، ہمارا دین یہی سکھاتا ہے، ہمارا مذہب ہمیں یہی سکھاتا ہے۔ میرے آقا دنیا میں تشریف لائے، دنیا سے ظلم و ستم ہٹ گیا، اجالا ہی اجالا پیدا ہو گیا، اندھیرے میں لوگ تھے، نبی کا کرم اجالے میں آ گئے، روشنی میں آ گئے، اس لیے قرآن میرا فرماتا ہے قد جاءکم من اللہ نور وکتاب مبین، تحقیق اللہ کی طرف سے ایک نور آیا، نور سے مراد ہمارے آپ کے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پاک ہے، کتاب سے مراد قرآن عظیم ہے۔ میں آپ سے پوچھتا ہوں قرآن میں کتنے پارے ہیں؟ ماشاءاللہ سارے خاموش ہیں۔ قرآن میں کتنے پارے ہیں؟ ہاں ذرا دن میں آدمی آتی ہیں، رابضیاں شیعہ آتی ہیں، کیا بولتی ہیں معلوم کیا؟ 40 بول کے بولو معاذ اللہ، آ جائیں گے، پیچھے پیچھے پڑھیں لوگ، آج قرآن میں تحریف کرنا چاہتے ہیں، قرآن میں بدلاؤ کرنا چاہتے ہیں، قرآن کو چینج کرنا چاہتے ہیں۔ خدا کی قسم میرا رب فرماتا ہے ذالک الکتاب لا ریب فیہ، یہ وہ کتاب ہے جس میں کوئی شک نہیں ہے۔ یہ اللہ کا کلام ہے، کوئی شک ہے کیا؟ کون تو بھی رتی شک کریا تو گیا انہیں، رتی دوٹ دل میں آیا، ایسا آیا کہ تو قصہ ختم، اس کا ساری زندگی کی عبادت، روزے، نماز، حج، خیرات سب برباد ہو گیا۔ اس لیے سنی مسلمان بن کے رہو، بولو سبحان اللہ۔ عشق رسول کا دامن کبھی بھی ہاتھ سے جانے مت دینا، تاریخ شاہد ہے۔ میرے آقا آمینہ کے لال جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مکے میں تشریف لائے اور نبی مدینے کو چلے گئے، مکے والوں نے اتنا ستا دیا میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو، ہمارے نبی ہجرت کرنے پہ مجبور ہو گئے۔
रब फरमाता है, اے میرے حبیب اب تم مکہ چھوڑ کے مدینہ چلے جاؤ، مدینے والوں کو تمہاری ضرورت ہے۔ اس کا نام کیا ہے؟ ہجرت۔ بولو سبحان اللہ۔ ہجرت، اس لیے ہم کیا بولتے ہیں؟ آنکھوں میں جس کے بس گئی صورت رسول کی، سبحان اللہ، آنکھوں میں جس کے بس گئی صورت رسول کی، آنکھوں میں جس کے بس گئی صورت رسول کی، اس کو نصیب ہوگی شفاعت رسول کی، اس کو نصیب ہوگی شفاعت رسول کی۔ اللہ کے نبی آمینہ کے لال جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، رب نے نبی دیا تو نبیوں میں اعلیٰ دیا، سارے انبیاء کا امام بنا کے بھیج دیا۔ دعا کرو اللہ بیت المقدس کی حفاظت فرمائے، فلسطین کے مسلمانوں کی اللہ حفاظت فرمائے، غازہ پٹی کے مسلمانوں کی اللہ حفاظت فرمائے، ظالم یہود و نصارہ کو نیست و نابود فرما دے، وہاں کی ماں بہنوں کی بھی اللہ حفاظت فرما دے۔ تاریخ شاہد ہے، آمینہ کے لال جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، تو نبی اللہ نے دیا تو نبیوں میں اعلیٰ دیا۔ سبحان اللہ، سارے مل کے بولیے سبحان اللہ۔ سبحان اللہ، ماشاء اللہ، یہ باپ کی عزت ہے۔ سبحان اللہ، تندے میلے ادھر ہے، مگا ಕೆಳಗೆ گڈ کیریکٹر، ایسے ہونا چاہیے۔ بے شک، ہم بھی ایسے کریں گے انشاءاللہ۔ انشاءاللہ، بابا بیمار سوئے گا تو بیٹا سر پہ سونا نہیں۔ بے شک، میرے آقا فرماتے ہیں الجنت تحت اقدام الامہات، جنت بازار میں نہیں ملتی ہے، ماں کے قدموں کے نیچے ملتی ہے۔ سبحان اللہ، ماں کے، ابھی علامہ صاحب بول رہے تھے آپ کے، ماشاءاللہ امام صاحب مسجد یا رسول اللہ کے امام صاحب کنگل کے، ماں کی خدمت کرتے کرتے پاواں دباتے رہو، اماں کے دباتے دباتے ادیاں ولیاں بن گئے، بولو سبحان اللہ۔ سبحان اللہ، پاواں دبا دبا کو ولیاں بن گئے، پانی پلا پلا کو ولیاں بن گئے۔ ایک عورت ہے بغداد معلیٰ میں، بولو سبحان اللہ۔ سبحان اللہ، ایک عورت، ایک بیٹا اپنی ماں سے کہتا ہے اماں میں 12 سال کا ہوں، اب جا رہا ہوں چلہ کرنے کے لیے، 20 سال میں آؤں گا۔ کتنے سال میں آؤں گا؟ 20 سال مراقبہ کرنے کے لیے، اماں ولی بن کے آتا ہوں۔ ثناء اللہ حضرت جناب، پہلی بار دیکھ رہا ہوں آپ کو، ماشاءاللہ اچھے ہیں آپ، اللہ خوش رکھے، برکتیں عطا فرمائے، ماشاءاللہ اچھا لگتا ہے۔ ہم اپنے بھائیوں کو دیکھتے ہیں نا طبیعت خوش ہو جاتی ہے، سارے اپنے، یہ ہمارے دیش میں گلاب کا پھول ہے، کمل کا پھول ہے، سبحان اللہ، چمیلی کا پھول ہے، اجلے پھولا ہیں، چنڈو کے پھولا ہیں، کیا پورے پھولا خراب ہیں کیا؟ نہیں، لیکن پورے پھولوں کا ایک سردار ہے جس کا نام گلاب ہے، بولو سبحان اللہ۔ سبحان اللہ، سبحان اور اللہ، گلاب دوسرے پانی سے دوسرے پھول بنے ہیں، لیکن گلاب کو میرے رب نے نبی کے پسینے سے بنایا ہے، بولو سبحان سبحان اللہ، اللہ۔ اس لیے گلاب پھولوں کا بادشاہ ہے۔ گلاب کا پھول جہاں کھلتا ہے نا، گلاب کے پھول کا جہاں جھاڑ لگتا ہے، جانتے ہیں وہاں کی مٹی اٹھا کر سونگو خوشبو آتی ہے، سبحان اللہ، مٹی کے اندر بھی خوشبو آتی ہے۔ تو علامہ جامی رحمت اللہ علیہ کیا فرماتے ہیں؟ بگردہ بگفتہ من گلے نابود، ولیکن مدت در گل نشستم، جمال ہم نشی در من اثر کرد، وگر نام من ہما خاکم کے ہستم۔ وہ اللہ کے ولی فرماتے ہیں کہ میں گلاب کے پھول کی جگہ مٹی کھود کر سونگا تو خوشبو آنے لگی۔ میں نے کہا خوشبو تیرے اندر کیسی آ رہی ہے؟ تو گلاب کے پھول کی جگہ جو مٹی تھی وہ کہتی ہے میں زمانے تک گلاب کے پھول کے جھاڑ کی صحبت میں رہا ہوں، اس لیے گلاب کی خوشبو بھی اللہ نے میری مٹی میں عطا کر دیا، بولو سبحان اللہ۔ مٹی رہے گلاب کے جھاڑ کے نیچے خوشبو آ جائے، اے سنیو تم غریب نواز کے سائے میں رہو گے، خدا کی قسم تم بھی مہکو گے، تمہارا پورا گھرانہ بھی مہکے گا، بولو سبحان اللہ، سبحان اللہ، اللہ کے رسول آمینہ کے لال جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں۔ وہ نوجوان بچہ نکلیا 12 سال کی عمر میں، 20 سال کا ہو گیا، جنگل بیابان میں بیٹھا تھا۔ 20 سال کے بعد وہ بھوکا پیاسا رہ کے مراقبہ کیا، اللہ اللہ کیا، دل میں سوچتا ہے اب میں ولی بنیا کہ نہیں بنیا معلوم ہونا، میں ولی ہوں یا نہیں ہوں، کوئی کرامت تو ہونی چاہیے نا۔ تو اس نے کیا کیا، تسبیح وغیرہ چھوڑا، سر اٹھا کے اوپر دیکھا، پرندہ جا رہا تھا، اس نے کہا مر جا پرندے، چڑیا جا رہی تھی زندہ، اس نے کیا کہا مر جا پرندے، پھٹ پھٹا کے فوراً زندہ پرندہ نیچے گر گیا۔ بغداد کا واقعہ ذہن میں رکھیے گا، نیچے گر گیا صاحب۔
خوش ہو گیا انہیں؟ اے ماشاء اللہ 20 سال کی محنت میری قبول ہوئی، اللہ نے مجھے ولی بنا دیا۔ خوش ہو کے بچھانا اچھانا چھوڑے، دالے کاندھے پہ نکلے، رستے میں آ رہے تھے، صبح سے چل کے دوپہر کا وقت تھا، بڑی تیز دھوپ پڑ رہی تھی، پیاس شدت کی لگی، ہونٹ سوکھنے لگے، دیکھا سامنے کنواں ہے، میں کہا نا پانی پلا پلا کے لوگ ولی بن گئے ہیں۔ تاریخ سنو آپ، تاریخ سنو، تاریخ میں آتا ہے وہ نوجوان بچہ کنویں کے پاس گیا، ایک عورت ہے سر کو ڈھانک کر، اپنے سر کو چھپا کر، پردے کی بیوی نے پردے کے ساتھ پانی نکال رہی ہے، بالٹی سے نکالتی ہے زمین میں گراتی ہے، بکٹ سے نکالتی ہے زمین میں گراتی ہے۔ وہ نوجوان بچہ کہتا ہے کھڑے کھڑے میں تھک گیا، میری پیاس زیادہ ہو گئی۔ میں نے کہا اے اماں کیا کر رہی ہو، پیاس لگی ہے ایک گھونٹ پانی پلا دے، بعد میں پانی پورا نکال کے باہر بہا دینا۔ نوجوان کی بات سن کے وہ ماں کہتی ہے نوجوان چپ ہو جا، یہ مر جا چڑیا اڑ جا چڑیا کا مسئلہ نہیں ہے۔ بے شک سبحان اللہ۔ کیا بولا اس نے؟ یہ مر جا چڑیا اڑ جا چڑیا کا مسئلہ نہیں ہے۔ نوجوان کہتا ہے یا اللہ 5 کلومیٹر دور جنگل میں جھاڑ کے نیچے میں بیٹھ کے وظیفہ پڑھ رہا تھا، 10 سال کے وظیفے کو اس ماں نے 1 منٹ میں پہچان لیا۔ وہ نوجوان کہتا میری پیاس ختم ہو گئی، میری سوس مٹ گئی، میں ہاتھ باندھ کے ڈر کے کھڑا ہو گیا۔ وہ اماں نے پورا پانی ختم کر کے بعد میں جب جانے لگی، نوجوان کہتا اے اماں پانی کی حاجت نہیں ہے، وہ جواب تو دے دو، میں نے تم سے پوچھا پانی کیوں زمین پہ بہا رہی ہو، تم نے میرے 10 سال کے کارنامے کو سامنے رکھ دیا، تمہیں اتنا بڑا مرتبہ کہاں سے مل گیا؟ وہ پرہیزگار خاتون کہنے لگی، وہ اللہ کی نیک بندی کہنے لگی، وہ عابدہ زاہدہ بندی کہنے لگی اے بیٹا یہ پہاڑوں میں بیٹھنے سے عمل نہیں ملا ہے، جھاڑ کے نیچے چلا کاٹنے سے نہیں ملا ہے، سن رات کا اندھیرا ہے، میرا شوہر بیمار تھا، میرے یجمان بیمار ہے، میرا شوہر بیمار ہے، بیماری کی بستر پہ پڑا ہوا ہے، رات کا سناٹا تھا، 12 گھنٹے کے بعد عشاء کی نماز پڑھ کے جیسے ہی میں اپنے شوہر کے پاس گئی، میں نے اپنے شوہر سے کہا، شوہر نے کرا کہ مجھ سے کہا اے میری بیوی ایک گلاس پانی پلا دو پیاس لگ رہی ہے، یہ بول کے میرے شوہر بستر پہ سو گئے، میں اندر جا کے پانی بھر کے لے آئی، دیکھا کہ میرا شوہر پانی مانگ کر سو گیا ہے، تو میں گلاس وہاں رکھ کر نہیں گئی، ہاتھ کی ہتھیلی میں وہ پانی کا گلاس لے کے ساری رات کھڑی رہی، فجر کی اذان ہو گئی، میرا شوہر بھی نمازی میں بھی نمازی، سبحان اللہ سبحان اللہ دونوں ہاتھیں اٹھا کے بولو یا رسول اللہ۔ یا رسول اللہ۔ لنگر کل ہے نا، بے شک تو لنگر کی تیاری کرو آج ہی ماشاءاللہ۔ اثریا کالونی والے بڑے خوش نصیب ہیں، بڑا اچھا جلسہ کر رہے ہیں، بڑے اطمینان سے سن رہے ہیں، اللہ تمہاری اس اطمینان کو سکون کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ چہرے پہ داڑیاں نبی کی سنت کو سجانا، امام شریف باندھنا، سنت نبوی کا ایک غلام بن کر زندگی گزارنے کا طریقہ ڈال لو، زندگی کامیاب ہو جائے گی، بولو سبحان اللہ۔ تاریخ شاہد ہے، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، عورت کہتی ہے، وہ نیک خاتون کہتی ہے پانی کا گلاس لے کے کھڑی رہی، وہ چاہتی تو پانی رکھ کے جا سکتی تھی، وہ نوجوان بچہ پوچھتا اماں آپ رات بھر کھڑے رہے، گلاس کو وہیں رکھ دینا تھا، شوہر اٹھ کے پی لیتے، بیوی کہتے نہیں میرا شوہر ہاتھ کا بھی اپاہج ہے، میرا شوہر چلنے پھرنے سے بھی مجبور ہے، اتنا کمزور ہے، رات کے اندھیرے میں کہیں پیاس لگ جاتی، میں گلاس رکھ کے سو جاتی، وہ اٹھ کے بیٹھتا پھر زمین پہ گر جاتا، دوسری تکلیف کہیں نہ ہو جائے میرے شوہر کو، اس لیے اس کے درد کا خیال کرتے ہوئے ساری رات پانی کا گلاس لے کر میں سرانے کھڑی رہی، اذان سن کے میرا شوہر اٹھ گیا، اور اذان بھی کیا بولو سبحان اللہ، جب مسجد کا مؤذن کہے وہ کہتے ہیں اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر، سبحان اللہ اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان محمد رسول اللہ
اشہد ان محمد رسول اللہ حی علی الصلاة حی علی الصلاة حی علی الفلاح حی علی الفلاح اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلی حضرت، علماء اہل سنت، عشق و محبت، عشق و محبت، جشن عید میلاد النبی حضرت علامہ مولانا ذبیح اللہ خان صاحب قبلہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ ماشاءاللہ اعلان ہو رہا تھا کرسیاں خالی ہیں، اب تو کرسیاں بھر گئی ہیں، کرسیاں کی ضرورت ہے۔ یہ دیکھو محبت آپ کی، سبحان سبحان اللہ، اللہ، اللہ سلامتی عطا فرمائے۔ آمین۔ کتنا شاندار بیٹھے ہیں آپ، اللہ برکت نصیب فرمائے۔ اذان ہو گئی ہے، شوہر بیدار ہوا، آنکھ کھول کے دیکھتا ہے کہ ان کی بیوی پانی کا گلاس لے کر اس کے سرانے کھڑی ہے۔ شوہر کے دل میں ایک تمنا پیدا ہو گئی، اس کے دل میں بیوی سے محبت زیادہ ہو گئی۔ اس نے کہا یا اللہ تو نے بیوی دیا تو اتنی بھی اچھی اخلاق والی دیا، ایک گلاس پانی کے لیے دوسری ہوتی رکھ کے چلی جاتی، لیکن یہ میری بیوی رات بھر میرے سرانے کھڑی رہی۔ یا اللہ میری بیوی کو دنیا میں ولی بنا دے، بولو سبحان اللہ، میری بیوی کو ولی بنا دے۔ شوہر نے دل سے دعا کی، اللہ نے ولی کر دیا، بولو سبحان اللہ۔ وہ بچہ کہتا ہے اماں بس اتنے سی بات میں تمہیں اتنا بڑا مرتبہ مل گیا۔ بولے پانی کہاں بہا رہی تھی؟ یہ پانی جو آپ نکال کے باہر پھینک رہی ہو، کیا کر رہی ہو، کہاں بھیج رہی ہو؟ نادان تو سمجھا نہیں ہے، میرے اماں کے گھر میں میرے سوا کوئی بھی نہیں ہے، میرے ماں کے گھر میں آگ لگ گئی ہے، میں یہاں سے پانی نکال کر وہ گھر کی آگ بجھا رہی ہوں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ کاش تم رابعہ بصری کا چلن اپناتے، ہماری ماں بہنیں، کاش تم رابعہ بصری کا چلن اپناتے۔ خود چلا آتا کھچا کعبہ زیارت کے لیے، خود چلا آتا کھچا کعبہ زیارت کے لیے، اور میرے امام فرماتے ہیں سارے اختاب جہاں کرتے ہیں کعبے کا طواف، سارے اختاب جہاں کرتے ہیں کعبے کا طواف، کعبہ کرتا ہے طواف درے والا تیرا۔ اللہ اللہ، جانتے ہیں وہ لڑکا کہتا اماں 10 سال تک جا کے میں اڑ جا چڑیا مر جا چڑیا کے مسئلے ہی میں رہا، اور آپ نے ایک گلاس پانی میں دنیا کی دولت ہی خرید لیا، بولو سبحان اللہ۔ اے سنی جنتی مسلمانوں، یتقرب عبدی الی بالنوافل، بولو سبحان اللہ۔ بندہ نماز کے ساتھ نفل نماز بھی پڑھ لیتا ہے نا تو اللہ اسے ولی بنا دیتا ہے، اللہ اسے اپنے قریب کر لیتا ہے۔ وہ بولتا ہے تو وہ نہیں رب بولتا ہے، بولو سبحان اللہ۔ وہ چلتا ہے تو وہ نہیں رب چلتا ہے۔ اس لیے ہم کیا کہتے ہیں، جو تم نے کہا تم نے نہیں میں نے کہا ہے، سبحان اللہ، جو تم نے کہا تم نے نہیں میں نے کہا ہے، لبہائے رسالت پہ خدا بول رہا ہے، لبہائے رسالت پہ خدا بول رہا ہے، انمول رہے گا سدا انمول رہا ہے، قرآن محمد کے لیے بول رہا ہے، قرآن محمد کے لیے بول رہا ہے۔ بیدار رہیں حضرات، ہمیں دنیا داروں کی پیروی کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے کیا نہیں ہے؟ اتنا بڑا قرآن ہمارے سامنے، بولو سبحان اللہ۔
میرے آقا کی حدیثیں ہیں، بولو سبحان اللہ۔ غوث اعظم کی پورے تذکرے ہمارے سامنے ہیں، غریب نواز کی پوری کرامتیں ہمارے سامنے ہیں۔ اب دنیا والوں کو ماڈل رول بنانے کی ضرورت کیا ہے؟ پہلے لوگ تھوڑی سی پینٹ پھٹی ہوتی نا تو لوگ کہتے ہیں، بیٹے سے اماں کہتی ہے بیٹا لا تیری پینٹ سی دیتی ہوں۔ میرے نبی کی سنت ہے، بولو سبحان اللہ۔ پیمن لگا کر دیتی ہوں تاکہ وہ پیمن والی پینٹ پہن کر جاؤ، سنت مصطفیٰ کا نظارہ جھلک جائے۔ لیکن آج دکان میں پینٹ ایسی نکل رہی ہے، وہ ایک جگہ نہیں 25 جگہ سے پھٹی ہوئی آتی ہے، 25 جگہ سے۔ جب تک پھٹی ہوئی پینٹ بندہ نہیں خریدتا ہے، بیٹا نہیں لیتا، باوا راضی ہوتا ہی نہیں۔ باوا ناراض ہو گیا تو بیٹا نہیں مانتا ہے، ماں مان گئی تو باپ نہیں مانتے ہیں، ایسے سسٹم پیدا ہو گئے۔ اب ہمیں یہ پوری ایسی پیانٹ پہ لے کیا دنیا خریدنے کا مسئلہ ہے؟ کہ نہیں، چھوٹی سی زندگی ہے، سنتوں پر عمل پیرا ہو جاؤ، قرآن و حدیث کی روشنی میں زندگی گزارنے کی کوشش کرو، یہاں بھی کامیاب وہاں بھی کامیاب، مر گئے تو قبر میں اجالا ہی اجالا ہوگا، بولو سبحان اللہ۔ میرے آقا آمینہ کے لال جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، بات میں بتا رہا تھا، رب نے نبی دیا تو نبیوں میں اعلیٰ دیا، ولی دیا تو ولیوں میں ممتاز دیا۔ ولی ہمارے بڑے ہیں کہ نہیں ہیں؟ کون سا صاحب؟ ذمہ دار حضرات، صدر صاحب مسجد یا رسول اللہ کے، ماشاءاللہ یہ ہمارے حضرات علماء کرام، ولی میں غوث اعظم بڑے ہیں کہ نہیں ہیں؟ چھوٹے ہیں کہ بڑے ہیں؟ بڑے۔ اور یہ مرتبہ کہاں سے ملا غوث اعظم کو؟ بغداد معلیٰ میں غوث پاک، بولو سبحان اللہ۔ سبحان اللہ۔ خطبہ چل رہا ہے، شیخ بغداد بیٹھے ہیں، بڑی بڑی تقریر چل رہی ہے، غوث پاک کی 5 سال کی عمر ہے، چھوٹی عمر، سبحان اللہ۔ 4-5 سال جوڑ لیجیے آپ، تاریخ میں آتا ہے۔ غوث اعظم بیٹھے ہیں، عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جا کے ممبر میں سامنے بیٹھ جاتے مسجد میں، سارے مرید پریشان ہوتے، یا اللہ ہمارے پیر کے سامنے یہ چھوٹا سا بچہ آ کے بیٹھ جاتا ہے، کیا کریں؟ 2 مرید اٹھے، طاقت سے اٹھا کے غوث پاک کو مسجد کے باہر چھوڑ کے آئے، مرید نہیں آتے میرے غوث پہلے آ جاتے۔ سبحان اللہ۔ بغداد میں مریدہ لگ گئے سولے وہاں تھی، اب بھی اندر جگہ پاؤں پوچھنے کو آئے تک غوث پاک سامنے آپ کو بیٹھ جاتے، بولو سبحان اللہ۔ سبحان اللہ۔ پھر تو شیخ بغداد خطبہ دیتے دیتے بولتے، مریدو کیا یار تمہارے ہاتھ سے ایک چھوٹے سے بچے کو پہنچانے ہوتا نہیں کیا؟ کمال کر رہی ہیں تمہیں کہ اب 4 مرید غصے میں اٹھے، ادھر سے 2 پکڑے ادھر 2 پکڑے، غوث اعظم کے ہاتھ کو سختی سے پکڑے، کوئی پیر پکڑا کرسی کی طرح اٹھا کو بولے اب اسے اتنی دور لے جائیں گے یہ ہم سے پہلے نہیں آ پائے گا، لے گئے مسجد کے باہر، ثانی مسجد کے باہر، میدان سے باہر دور چھوڑ کے آ گئے۔ شیخ بغداد خطبہ شروع کرنے والے ممبر پہ ہیں، تیاری کر ہی رہے تھے، اللہ کے ولی ممبر پہ کھڑے ہو کر الحمدللہ بولنے ہی والے تھے، اتنے میں مرید پیچھے غوث آ کے وہیں بیٹھ گئے۔ سبحان اللہ۔ سبحان اللہ۔ یہ کیا خالی جمع خرچی کو نہیں بول رہا ہوں، میں پڑھتا ہوں، ابھی عربی عبارتیں پڑھتا ہوں، دیکھو ایمان تازہ ہو جائے گا۔ جانتے ہیں شیخ بغداد کہتے ہیں مسکرا کہ ان کو تو معلوم تھا معاملہ کیا ہے، مرید سمجھے نا، کیا مرید ہو تمہارے ہاتھ سے چھوٹے بچے کو اٹھانے ہوا نہیں کہ؟ پوری مسجد کھڑی ہو گئی۔ اب جب کھڑے ہو کر غوث پاک کو اٹھانے لگے، شیخ بغداد 80 سال کی عمر کے ہیں، ممبر سے نیچے آ گئے، آپ نے فرمایا اے بغداد میں میرے پیچھے نماز پڑھنے والے ہٹ جاؤ، یہ بچے کو چھوڑ دو، یہ بچہ کوئی مجرم و گنہگار نہیں ہے، اس کا معنی میں تمہیں سمجھا دیتا ہوں۔ اللہ کے ولی نے غوث کو اٹھایا، اپنے کاندھوں پہ بٹھایا، ان کے دونوں پیر ان کے سینے پہ پڑ گئے۔ بریلی سے میرے امام پکار اٹھے، بولو سبحان اللہ۔ جس کی ممبر بنی گردن اولیاء، جس کی ممبر بنی گردن اولیاء، اس قدم کی کرامت پہ لاکھوں سلام۔ غوث اعظم امام التقا والنقا، جلوہ شان قدرت پہ لاکھوں سلام۔ پونا گھنٹہ ہو گیا میرا، لیکن آپ کو پتہ نہیں چلا ہے، پتہ چلا کہ آپ کو نہیں، ٹائم کا بھی لحاظ رکھوں گا، جلدی جلسہ ختم ہو جائے گا، کون بھی ڈسٹرب کرنا نہیں، انگلیاں کرنا نہیں، کون بھی ہمیں ویسے ٹائم پر جلسہ ختم کر لیں گے انشاءاللہ، بولو سبحان اللہ۔ سبحان اللہ۔ تاریخ میں آتا ہے شیخ بغداد اس وقت کے اللہ کے ولی، زندہ ولی، بولو سبحان اللہ، اٹھائے کاندھے پہ بٹھائے، سارے مریدین پریشان،
مسجد کے نمازی پریشان، یا اللہ انہوں نے خود کہا کہ باہر بھیجو، ہم باہر چھوڑ کے آئے، یہ بچہ بھی بڑا کتنی کرامت والا ہے، ہٹ کرتا ہے بچہ، ہمارے سے پہلے آ کے بیٹھ جاتا ہے، 3 مرتبہ اٹھائے، ہم لا کے چھوڑے، یہ بچہ پھر اندر آ گیا، اب تو انہوں نے حد کر دی، خود بھگانے والے اب کاندھے پہ بٹھا لیے ہیں، تو شیخ بغداد ممبر پہ چڑھ گئے، بولو سبحان اللہ، میرے غوث کہاں ہے؟ اللہ کے ولی کی گردن پہ بیٹھے ہیں، بولو سبحان اللہ۔ غوث اعظم ولیوں کے تاجدار وہاں اس زمانے کے ان کی گردن پہ ہے، اور وہ ولی اللہ ممبر پہ کھڑے ہیں، اور کیا فرماتے ہیں، اے لوگو تم نے اسے پہچانا نہیں ہے، آج کا چھوٹا ہے کل کا یہی بڑا ہوگا، بولو سبحان اللہ، آج کا چھوٹا ہے کل کا یہی بڑا ہوگا، اور اتنا بڑا ہوگا پوری دنیا کے اولیاء کی گردنوں پہ اس کا قدم ہوگا، پوری دنیا کی اولیاء کی گردنوں پہ غوث کا قدم ہوگا، کل میں رہوں یا نہ رہوں، جب یہ جوان ہو جائے گا، بولو سبحان اللہ، وہ پیر صاحب کہتے ہیں کل میں رہوں یا نہ رہوں، میری عمر ساتھ دے یا نہ دے، اس لیے تم گواہ رہو، اے بیٹا عبد القادر تو بھی گواہ رہو، آج میں نے تیرے قدموں کو اپنے سر پہ نہیں، اپنے پیشانی اپنے ماتھے پہ بھی لگا لیا ہے، کل جب تو یہ اعلان کرے گا قدمی حاضہی علی رقبت کل ولی اللہ، میرا پیر روئے زمین کے اولیاء کی گردن پر رہے گا، اے عبد القادر گواہ رہو، آج ہی میں نے اپنی گردن تیرے قدموں کے سامنے جھکا دیا، سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، غوث کا دامن، غوث کا دامن، خواجہ کا دامن، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، کیا مقام، اس لیے ہم سنی کیا کہتے ہیں، خدا کے فضل سے ہم پر ہے سایہ غوث اعظم کا، ہمیں دونوں جہاں میں ہے سہارا غوث اعظم کا، ہماری لاج کس کے ہاتھ ہے، بغداد والے کے، مصیبت ٹال دینا کام کس کا، غوث اعظم کا، میرے غوث اعظم شہنشاہ بغداد ہے، مچل کے بولو سبحان اللہ، نماز پڑھ رہے ہیں، ہمیں 11ویں کھالے کو سو جاتی ہے آرام سے، دانت میں گوشت سپڑا تو کھڑیاں کر لے کو، آرام سے کلی کر لے کو، عشاء کا بھی خبر نہیں، مغرب کی بھی خبر نہیں، عصر کی بھی نہیں، ظہر کی نہیں، بکرے کاٹنے میں ذبح ہوئے تو سارا دن نکل گیا، دعوت کھلانے میں مست رہے، رات گزر گئی، نمازیں کتنی پڑھے، پوری پڑھ لے، اللہ نماز کی توفیق عطا فرما، اور وہ بھی سنی عالموں کے پیچھے نماز پڑھنا، بولو سبحان اللہ، ایمان بچاؤ اچھے رہو، بولو سبحان اللہ، تاریخ شاہد ہے، میرے آقا جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، میرے غوث اعظم نماز میں ہے، ابر آ گیا سر پہ غوث اعظم کی، آسمان کا ابر کا ٹکڑا آ گیا، نماز پڑھ رہے تھے، معلوم کر لیں، رکوع ہوا، سجدہ ہوا، السلام علیکم ورحمۃ اللہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ، اوپر دیکھے آواز آتی ہے، عبد القادر نماز بس کرو، تمہاری نماز کو میں نے قبول کر لیا ہے، شیطان کی بات بلّہ کی آئٹمہ ہیں، انہیں ہر طریقے کی جبے پہ لے کے آتا، انہیں ہر طریقے کی صورت بنا لے کو آتا، انہیں ہر طریقے کا رنگ اپنا لے کو آتا، انہیں اسے معلوم ہوتا نہیں سسٹم، ہم نہ تم نہ معلوم نہیں ہمیں کیا کرتے ہیں، بہت اچھا کرتے ہیں، انہیں ہر معاملے میں آتا ہوں، کیونکہ ہر ماحول چاہیے اسے، آپ عورتیں پانی بھرتے رہتے ہیں وہاں چلے جاتا، قرآن پڑھنے والے قرآن پڑھتے رہتے ہیں وہاں کو بڑھ جاتا آرام سے، چھوڑتا کیا انہیں نہیں چھوڑتا، نماز کو جاؤ، رات میں دروازہ کھولنے کو، آج میں 100 رکعت نماز پڑھتا ہوں کر کو جاؤ تمہیں، انہیں فوراً کیا کرتا، کان میں پھونکتا، جا بس سو جا آرام سے کر کو، ماشاءاللہ۔ ایک آدمی کا بغداد میں سامان گم ہو گیا تھا، کیا گم ہو گیا، سامان بھی بہت قیمتی سامان گم ہو گیا اس کا، گھر کی پیپر، رجسٹری کے پیپر، زمین کے پیپر، کاغذات گمے گئے اس کے، کون سا صاحب گمے گئے، کہاں گیا معلوم انہیں، ڈاکٹر سے توجہ نہیں کیا، دنیا والوں سے نہیں پوچھا، امام اعظم کی بارگاہ میں گیا، حضرت امام اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں گیا، سلام عرض کیا ہے میرے امام، آپ نے ہر مشکل میں میرا ساتھ دیا، ہر مشکل کو میری آسان کیا، راستہ کوئی نہ کوئی بتا دیا، میں نے زمین بیچی ہے، سامنے والا پیپر پوچھ رہا ہے، پیپر رکھ کے میں بھول گیا۔ امام اعظم کیا فرماتے ہیں، بیٹا ایک کام کر، عشاء کی نماز پڑھ، وضو بنا کے گھر جا،
گھر سے واپس آ کر مسجد میں جا، تازہ وضو کر، 100 رکعت نفل نماز پڑھ کے اللہ سے دعا کر، تیرا سامان تجھے مل جائے گا۔ خوش ہو گیا، بغیر پیسے کے بہت بڑا کام ہو رہا میرا بول کے مسجد میں گیا، وضو بنایا، جیسے ہی نفل نماز کی 2 رکعت کی نیت، اللہ اکبر، الحم کا سورہ پڑھنے والا تھا، شیطان کا چھوڑا آ گیا، کان میاں کو دل میں گیا، اندر سے وسوسے ڈالا، شیطان کہنے لگا کیوں رات بھر مر رہا ہے، تیرے گھر کا پیپر اٹھالے میں کالے صندوق میں رکھا ہے، ڈبہ بتایا، پہچان بتایا، ساری نشانیاں بتایا کرتے، اٹھالے جب وہ سیڑھیاں کے اوپر جا چڑھ کو دیکھ تیرا سامان، انہیں اسے وسوسے پیدا ہوئے، انہیں کیا کرے، وہ رکعت ویسی چھوڑے، انہیں وہ سچ نمازی، انہیں وہ نمازی، جلدی آنا جلدی بھاگنا، کھٹاکھٹ پھٹافٹ 3 بار سبحان، تمبا ٹینکس، ان کو بھیجیے، عزت سے بھیجیے، واہ ہائے ہائے، ان دلوں میں محبت کی جگہ بناؤ، ضرورت ہے آج، آپ لوگ بیٹھے رہیں، بیٹھو بھائی، گڈ کیریکٹر بڑے اچھے ہیں، اللہ اچھے اخلاق عطا فرمائے، ہدایت عطا فرمائے، آمین تو بولیے، واہ، ہونا چاہیے، یہ محلے والوں نے بڑی عزت کی سب کی بھی، اللہ ان کی محلے والوں کی عمر میں برکت نصیب فرمائے، میرے آقا آمینہ کے لال جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، بعد میں کیا کر رہا تھا، تاریخ میں آتا ہے، سرکار مدینہ آمینہ کے لال جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، تھوڑی دیر میں آپ کی توجہ چاہتا ہوں، تھوڑی دیر آپ میری اس گفتگو کو سماعت فرما لیں، بات میں کر رہا تھا، اب شیطان کہاں کسی کو چھوڑنے والا ہے، تاریخ میں آتا ہے، میں نے کیا کہا تھا آپ سے، شیطان آ گیا، ہر طریقے سے آتا ہے، انہیں کسی بھی چھوڑتا نہیں، تم یہاں بیٹھی نہیں، تم نہ بھی چھوڑتا نہیں انہیں، کسی نہ کسی بہانے سے پریشان کر رہا ہے، جلدی ختم کرے تو گھر کو جائیں گے، ہمیں گھر کو جا کو سو جائیں گے، دل میں بات آ رہی، تمہارے آتی نہیں ہو، لیکن انہیں لاکھ ڈالنے والا ویسا آدمی انہیں، بڑا خطرناک، انہیں کام ہی چھوڑتا نہیں، ہارنے والوں کو جتاتا، جتانے والوں کو ہرا ڈالتا، اس کا کام ہی خون خرابہ کرنا، فساد ڈالنا، کس کی ٹوپی کسے ڈالنا، کس کی اسے ڈالنا، ایسے کام کر کو بڑی فساد میں مشغول کرا دیتا ہے، اللہ ہمیں اس کے شر سے محفوظ رکھے، آمین اللہم رب اللہ اس کے العالمین، فتنے سے محفوظ رکھے، سارے دعا کرو فلسطین کے لیے اللہ ان کی حفاظت فرما دے، آمین آمین، اللہ قبلہ اول بیت المقدس کی حفاظت فرما دے، آمین، میرے آقا آمینہ کے لال جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، اب ذرا توجہ کے ساتھ سماعت فرما لے، اب نماز کی رکعت میں کھڑا ہے، یاد آ گیا، سامان کی طرف بھاگا، نماز چھوڑ کے ہی گھر گیا، الماری میں دروازہ کھول کے دیکھا، پیپر رکھا تھا، اٹھا لیا، رکھا نہیں، سینے میں چھپا لیا، صبح کی نماز کو گیا نماز پڑھنے کے لیے، امام اعظم کے پیچھے نماز پڑھی، نماز ختم ہو گئی، میرے امام نے پوچھا اے نوجوان رات کو نماز پڑھے تھے، تمہارا سامان مل گیا؟ بولے حضور کیا اچھا وظیفہ آپ نے مجھے بتا دیا تھا، کتنا اچھا فارمولہ آپ نے مجھے دیا تھا 100 رکعت نفل نماز کا، میں اسی ارادے کو لے کر مسجد میں گیا سرکار، جا کے میں نے پہلی رکعت کی نیت باندھی، الحم کا سورہ مکمل پڑھا ہی نہیں تھا کہ میرا سامان مجھے یاد آ گیا، میرا سامان مجھے یاد آ گیا، میرے امام فرماتے ہیں پھر کیا ہوا، کیا ہونا تھا حضرت، میں ویسی نماز چھوڑ کر گھر کو آ گیا، امام اعظم فرماتے ہیں نادان ہے، افسوس تیری زندگی پر، شیطان نے تجھے ولی بننے سے روک دیا، رات کو اگر تو 100 رکعت نماز پڑھ لیتا تو تو بھی وقت کا ولی بنا دیا جاتا ہے، سبحان اللہ، یتقرب عبدی الی بالنوافل، رب کے قریب بندہ نفل نماز پڑھ کے ہی آگے بڑھ جاتا ہے، بولو سبحان اللہ، اس لیے سنی مسلمانوں نماز پڑھ کے مسجدیں آباد کرو، مسجدیں ہماری خالی ہیں، غوث اعظم پیرانے پیر روشن ضمیر ہے، سامنے کھڑے شیطان آ کر کہتا ہے اے عبد القادر ہم نے تیری عبادت قبول کر لی، نمازیں قبول کر لی، اب جا کے گھر میں آرام کرو، وہ غوث اعظم ہے، بولو سبحان اللہ، وہ پیرانے پیر ہے، بولو سبحان اللہ، وہ روشن ضمیر ہے، عالم کے دستگیر ہے، حضور عبد القادر جیلانی ہے، وہ کہاں سے ٹھہرنے والے، آپ نے آسمان دیکھا، فرماتے ہیں لا حول ولا قوت الا سبحان اللہ باللہ، سبحان اللہ، کیا فرماتے ہیں لا حول ولا قوت الا باللہ، ہٹ جا تو شیطان لگتا ہے مجھے، شیطان لگتا ہے کہ تو شیطان ہی ہے، تو نے بڑے بڑوں کو پھنسایا ہوگا، میں عبد القادر ہوں، بولو سبحان اللہ، جب یہ جملہ میرے غوث نے کہا تو شیطان پھر بھی چھوڑا نہیں، کیا بولتا ہے عبد القادر اے غوث اعظم تجھے تیرے علم نے بچا لیا ہے، اب بھی سپنانے کی کوشش کر رہا، بولے تجھے تیرے علم نے بچا لیا ہے، میرے غوث فرماتے ہیں جا شیطان مجھے میرا علم کیا بچائے، مجھے میرے رب نے بچا لیا ہے، سبحان اللہ، اللہ اللہ، اولیاء گزرے کہ نہیں گزرے، کیا چپکے خالی کھالے گولیاں بن گئے ہو نا، بریانیاں مرغے انڈے سب کھا کچھ ولی بن گئے کیا، نماز نہ پڑھے نہیں انہوں،
نماز پڑھنے سے ولی بنے سے بولو سبحان اللہ. بے شک سبحان اللہ. سنت پر عمل کرنے کے صدقے میں ولی بنے ہیں. بغداد معلیٰ میں جنید بغدادی رضی اللہ تعالیٰ عنہ دجلہ میں جا رہے ہیں. اسی دجلہ سے میں بھی گزرا ہوں, بولو سبحان اللہ. سبحان اللہ. دجلہ میں بیٹھ کے دجلہ کے پانی سے وضو بنا کے آیا ہوں سبحان الحمدللہ. اللہ. سبحان اللہ. بغداد شریف جا کر دجلہ میں گیا, غسل کیا, پانی میں وضو کیا, اور یاد کرتا جنید بغدادی کو یہی وہ دجلہ ہے جہاں میرے جنید بغدادی نے مصلی بچھا کر نماز پڑھی. سبحان اللہ. مصلی بچھائے نماز کے لیے کھڑے, اللہ اکبر. دور سے ایک آدمی کو دریا پار کرنا, دجلہ پار کرنا تھا, یہاں سے وہاں جانا تھا, ادھر سے ادھر جانا تھا. وہ دیکھتا ہے کشتی والا کشتی لے کے جا رہا ہے, چلاتا ہے اے کشتی لے جانے والے رک جا, مجھے بھی تیرے ساتھ چلنا ہے. کشتیاں کوئی بھی نہیں ہے تو رک جا, مجھے بھی اپنے ساتھ لے کر چلا جا. حضرت جنید بغدادی نماز میں ہے, وہ تو اللہ ہی کا سن رہے, بولو سبحان اللہ. آ گیا ہے, نماز سے فارغ ہوئے, کھڑے ہوئے. آپ نے کہا کس نے آواز دی؟ بولے میں نے آواز دی. آجا بیٹا سوار ہو جا. اور وہ سامنے آ کر دیکھتا ہے, یا اللہ یہ کشتی نہیں ہے, یہ پتلا رومال دریا میں دجلہ پہ بچھا کے آدمی کھڑا ہے, یہ خود بھی ڈوبے گا مجھے بھی ڈبو دے گا. کہتا نہیں مجھے جانا نہیں, اب چلے جاؤ حضرت. جب جان کی آتی ہے نا تو سب بھاگ جاتے ہیں, جب بچانے کی آتی ہے تو سب گھر میں آ جاتے ہیں. تاریخ شاہد ہے. جنید بغدادی فرماتے ہیں, نادان, دریا پار کرنے سے مقصد ہے یا میرا مصلی دیکھنے سے مقصد ہے؟ دیکھتا نہیں, اسی مصلی پہ تو میں بھی کھڑا ہوں, سبحان اللہ. اسی پانی کی چادر پہ, کپڑے کی چادر پہ تو میں بھی کھڑا ہوں. جب میں نہیں ڈوب رہا تو کہاں سے ڈوبے گا؟ آجا بیٹھ جا. اب وہ آیا نادان, سامنے آ کر کہتا ڈرتے ڈرتے, اس نے کہا حضور بیٹھ جاتا ہوں. سوار ہو جا. سوار ہو گیا. جنید بغدادی فرماتے ہیں, بولو سبحان اللہ ہے, سبحان اللہ. اللہ کے ولی فرماتے ہیں, بیٹا ایک تسبیح بتاتا ہوں, اسے پڑھتے رہنا. بتائیے حضرت کیا ہے؟ یا جنید یا جنید یا جنید پڑھتے رہو. سبحان اللہ. اور نام کیا حضرت کا؟ جنید بغدادی. بولو سبحان اللہ. سبحان اللہ. اور وظیفہ کیا دیے ہیں؟ یا جنید یا جنید یا جنید پڑھتے رہو. بولو سبحان اللہ. ابھی آدمی سوچتا ہے ان کا نام ہی رہیں گا جنید, اسے کیا معلوم تھا, بعد میں پتا چلا انہوں جنید بغدادی بول کے. بیچ دریا میں دجلہ میں تھا, دل میں خیال آتا ہے, انہوں دیکھے تو یا اللہ یا اللہ یا اللہ یا اللہ یا رحمان یا رحمان یا رحیم, یہ کلمے اللہ کو یاد کر رہے ہیں. منجے دیکھے تو ان کا نام کا کلمہ دینا انہوں, ایسے کیسے ہو سکتا ہے؟ چلو میں بھی یا جنید چھوڑ کے یا اللہ ہی بولتا ہوں. بیچ دریا میں گیا, جیسے ہی اس نے کہا یا اللہ یا اللہ یا اللہ, بجائے پار ہونے کے دریا میں دھستا چلا گیا. جب نیچے نیچے گھسا, سر ڈوبنے والا تھا, اللہ کے ولی جنید بغدادی نے سر کو پکڑا, باہر نکال کے مصلی پہ کھڑا کیا. کہا نادان, ابھی جنید تک نہیں پہنچا ہے, اللہ تک پہنچنے کی بات کرتا ہے. سبحان اللہ. ابھی جنید تک نہیں پہنچا ہے, اللہ تک پہنچنے کی بات کرتا ہے. اب پہلے یا جنید پڑھ کے میرے دامن کو تھام لے. جنید کو رب نے وہ طاقتیں عطا فرمائی ہیں کہ جنید تجھے رب تک پہنچا دے گا. بولو سبحان اللہ. اس لیے آثاریہ کالونی میں ہم کیا کہیں گے, 12 بجے کے بعد بھی آنکھیں نہ بند ہو سکی, ہم کو جناب غوث کے آنے کا انتظار ہے, آنے کا انتظار. غوث الورا کا دوست تو کتنا حسین مزار ہے, سبحان اللہ. سبحان اللہ. کتنا حسین مزار ہے. غوث الورا کا دوست تو کتنا حسین مزار ہے. بم تو گرے بہت مگر اب بھی وہاں بہار ہے, اب بھی وہاں بہار سبحان ہے. اللہ. سبحان اللہ. 40 سال تک, کتنے سال تک؟ عشاء کے وضو سے فجر کی نماز پڑھنے والے کا نام بولو حضرت. سبحان اللہ. 11ویں کرے تو نام تو یاد ہونا نا, ہم نا کرامت تو یاد ہو. 40 سال تک, اللہ اللہ, 40 سال تک عشاء کے وضو سے رات کو سوئے کی, سوئے تو وضو ٹوٹنا, سوئے تو وضو ٹوٹنا, سوئش نہیں ہے. ایک رات میں 1000 نفل نماز پڑھتے تھے. سبحان اللہ. ایک اللہ کے بندے, نام بتاؤں آپ کو کہ آپ بتائیں گے؟ نام رکھو جی, اچھا کہ تو کیا بولتی معلوم,
पूरा रखोगे तो ज़ैनुल आबिदीन पूरा नाम रखो, नहीं मोहम्मद ज़ैन, इतना शॉर्ट में होना हमना, वो अच्छा दिखना हमना। वो शॉर्ट फॉर्म नाम किससे आया है फुल फॉर्म में? जनाब ज़ैनुल आबिदीन। सुभान अल्लाह। बोलो सुभान अल्लाह। हाँ? ये अकबर औसत है, अली अकबर बड़े बेटे, औसत अली अकबर, अली असगर छोटे, ज़ैनुल आबिदीन ये बीच वाले बेटे किसके? इमाम हुसैन के। बोलो सुभान अल्लाह। एक रात में 1000 रकत नफिल नमाज पढ़ा करते थे ज़ैनुल आबिदीन, यानी इबादत करने वालों में खूबसूरत, इबादत करने वालों में खूबसूरत इमाम हुसैन के बेटे का नाम ज़ैनुल आबिदीन है। बोलो सुभान अल्लाह। जब बच्चों के नाम रखो तो ज़ैनुल आबिदीन नाम पूरा रखो, मोहम्मद ज़ैन शार्ट में नाम मत रखना। तारीख में आता है मेरे गौसे आजम ईशा के एक वजू से फजर की नमाज 40 साल तक अदा फरमाई आपने, अल्हम्दुलिल्लाह 40 साल। और काबे के सामने एक पांव पे खड़े होते थे, अल्लाह अकबर, काबे के सामने एक पांव में खड़े होते थे, और खड़े होकर एक रात में इशा की नमाज के बाद से लेकर फजर की अजान से पहले तक ये कुरान खत्म किया करते थे, ये कुरान खत्म किया करते थे। ऐसे वली का नाम गौसे आजम है, ऐसे पीर का नाम पीराने पीर रोशन ज़मीर है, ऐसे वलियों के ताजदार का नाम हजरत महबूब सुबहानी, शहबाज लामकानी, कुतुब रब्बानी, माशूक समदानी, किंदील इरफानी, पीरों के पीर मीरों के मीर हुजूर गौसे आजम दस्तगीर है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। तभी तो मेरे गौस फरमाते हैं अल्लाहु अकबर। या अली या अली या अली या अली। लब्बैक लब्बैक या रसूल अल्लाह, लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह, लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह। सुभान अल्लाह। एक नारा इस बच्चे ने लगा दिया है, शेर ज़हन आ गया, एक शेर ज़हन आ गया। जिनके बारे में फरमाए प्यारे नबी, जिसका मौला हूँ मैं उसके मौला अली। दुख्तरे मुस्तफा जिसकी दुल्हन बनी, जिनके बेटों से नस्ले नबी है चली, हाँ वही, हाँ वही वो अली वो वली। बोलो नारे है दरिया बगदाद के मिंबर पे गौसे आजम बैठ जाते हैं, आप फरमाते हैं नजर तो इला बिलादिल्लाहि जमान का खरदलतिन अला हुक्म इत्तिसाली। गौसे आजम का बचपना मैं बात बोल के यहाँ फिर सलाम की तरफ चलता हूँ। बोलो सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। तारीख में आता है मेरे सरकार गौसे आजम शहंशाह बगदाद मस्जिद में हैं, बड़े बड़े खुतबा दे रहे हैं, बड़े बड़े वाज़ व नसीहत कर रहे हैं। सरकार गौसे आजम की आंखों से पानी आ गया। गौसे पाक फरमाते हैं बचपना था, छोटी सी उम्र थी, आंखों में दर्द लेकर दिल में दर्द का एक समंदर लेके बाहर आ गया। बाहर मस्जिद के सहन में बैठा ही था, आंख खुली है, मेरे नबी तशरीफ लाए। बोलो सुभान अल्लाह। आमिना के लाल तशरीफ लाए। अरे सब तो सो के जियारत करे, हुजूर गौसे आजम हालत बेदारी में नबी का दीदार करते हैं। बोलो सुभान अल्लाह। सुना है आप हर आशिक के घर तशरीफ लाते हैं, मेरे घर में भी हो जाए चिरागा या रसूल अल्लाह। गौसे पाक बैठे, आंख खुली है, बेदारी की हालत में है, नबी तशरीफ लाए। बेटा अब्दुल कादिर क्या हुआ, अफसोस क्यों कर रहे हो, पुज़मुर्दा क्यों हो, गमज़दा क्यों हो अब्दुल कादिर। अब गौसे पाक ने नबी को देखा, नाना जान को देखा, खड़े हो गए, अदब के साथ हाथ बांध के। बोलो सुभान अल्लाह। अदब के साथ हाथ बांध के खड़े हो जाते हैं, फरमाते या रसूल अल्लाह मेरे माँ बाप आप पे कुर्बान हो, मेरी जिंदगी आप पे कुर्बान हो या रसूल अल्लाह। बात असल में ये है, गौस से नबी फरमाते हैं तू खुतबा क्यों नहीं दे रहा है, तू बयान क्यों नहीं करता है, तेरा काम तो बयान करना, खुतबा देना, वाज करना है, तू क्यों नहीं कर रहा है। गौसे पाक फरमाते हैं सरकार वो अरबी है मैं अजमी हूँ, अरबियों की बड़ी ज्यादा अच्छी जुबान है, मैं अजमी मेरी जुबान जरा कमजोर है।
میرے نبی فرماتے ہیں منہ کھول، میں نے منہ کھول دیا، 7 مرتبہ نبی نے اپنا لعاب دہن میرے منہ میں ڈالا۔ نبی فرماتے ہیں عبد القادر بیٹا غوث اب جا کے بیان کرنا، اب تیری ہمت کام کرے گی، ہمت نہ ہارنا۔ غوث فرماتے اٹھنے ہی والا تھا، علی آ گئے، بولو سبحان اللہ، اٹھنے ہی والا تھا، علی آ گئے حالت بیداری میں۔ کہا عبد القادر کہاں جا رہے ہو؟ بولے خطبہ دینے جا رہا ہوں۔ بیٹھ جاؤ۔ عبد القادر کو بٹھا دیا، علی نے منہ کھولو، میں نے علی فرماتے 6 مرتبہ حضرت علی نے اپنا لعاب دہن غوث کے منہ میں ڈالا۔ غوث اعظم فرماتے ہیں میں نے پوچھا علی مولا کائنات سے، نبی نے 7 مرتبہ، آپ نے 6 مرتبہ۔ غوث سے علی فرماتے ہیں نبی نبی ہے، علی علی ہے۔ ان کی طرح ہم برابری کہاں کر پائیں گے؟ ان کی برابری ہم کریں ہمارا ایمان گیا ہے کہ نہیں؟ اس لیے نبی سے آگے کوئی بڑھ نہیں سکتا ہے۔ جبریل نے جب کہہ دیا اگر ایک سرے منہ یہ برتر پرم فروغ تجلا بسوزت پرم، جبریل معراج کے سفر میں نبی سے کہتے ہیں یا رسول اللہ اب یہاں سے آگے اگر 1 انچ بھی آگے بڑھ گیا تو آپ کی تجلی سے میرے پر جل جائیں گے یا رسول اللہ، اب میری ہمت نہیں آپ کی ہمت ہے، آپ آگے جائیے گا۔ تو جانتے ہیں غوث پاک فرماتے میں اندر آیا، آگے جب میں نے خطبہ شروع کیا ہے، عرب کے بڑے بڑے فصیح و بلیغ خطبہ خاموش بیٹھ گئے۔ 70 آدمی غوث کا خطبہ سنا کرتے تھے، اگلے جمعہ کو 700 آدمی ہو گئے، پھر وہ آنے والا جمعہ 7000 ہو گئے۔ غوث پاک فرماتے ہیں 70,000 لوگ میری تقریر میں جمع ہوتے تھے۔ کتنے ہزار؟ 70,000۔ اس دور کی بات کر رہا ہوں، اس دور کی بات کر رہا ہوں۔ 70,000 غوث پاک کے بغداد میں اس مسجد میں الحمدللہ جمع ہوتے تھے۔ غوث پاک وہاں بیٹھ کے فرماتے ہیں نظرت الی بلاد اللہ جمعا کخردلۃ علی حکم اتصالی، اے میرے مریدو تمہارا پیر خالی کھانے پینے کا پیر نہیں ہے۔ آج کسی ہونا اسی پیرا منا چھوڑے میں آج کون دیکھے ان کو پیرا منائے، بہت اچھے ہیں پکڑ لے گھٹ، ان کو دیکھے پکڑ لیے، نماز نہیں روزہ نہیں کیا بھی نہیں ہے، کیا بھی نہیں ہے، نماز روزہ آرام سے سولے کو ہی، اذان ہو رہی پاؤں لمبے کر لے سوئیں، پیرا مریداں پاؤں دباؤ انہوں سولے کی آرام سے۔ ایسا پیر ہوتا ہے کیا؟ بولو سب سارے مل کے بولو ایسا پیر ہوتا ہے؟ پیر نہیں، پیر سنیوں سچا ڈھونڈو، بولو سبحان اللہ۔ سنیوں میں ہی پیر ملتا ہے، بولو سبحان اللہ۔ سنی نبی کا غلام ہوتا ہے اور پیر بھی اہل سنت ہی میں سچا ملتا ہے۔ اس دور میں تاج الشریعہ، بولو سبحان اللہ، اس دور میں تاج الشریعہ الحمدللہ رب نے انہیں ایسا ولی بنا دیا تھا، ارے اس کے جنازے میں 1,00,000 نہیں 2 کروڑ سے زیادہ لوگوں نے حصہ لیا۔ بستی بستی خریا خریا، بستی بستی خریا خریا، بستی بستی خریا خریا، عشق محبت عشق محبت عشق محبت عشق محبت، نعرہ تکبیر نعرہ رسالت، حضرت علامہ مولانا ذبیح اللہ خان صاحب قبلہ، حضرت علامہ مولانا ذبیح اللہ خان صاحب قبلہ۔ دیکھو دیکھو کون آیا، دیکھو دیکھو کون آیا، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، پیر ایسا ہو کہ مرید سامنے بیٹھ جائے، خدا کی قسم اسے اللہ کا خوف دل میں بسا کر کل کے لیے اس کی زندگی اچھی بنا دے، وہی پیر تو پیر ہوتا ہے۔ قاضی شاہد ہے، کھانا کھا کے سونے والا پیر نہیں ہوتا ہے، نمازیں پڑھ کے مسجدیں آباد کرنے والا، قرآن کی تلاوت کرنے والا، اپنے بڑوں کی عزت کرنے والا، ماں باپ کا احترام کرنے والا، نمازیوں کو آگے پہل کر کے سلام بھیجنے والا، یہی تو سچا مرید اور پیر ہوا کرتا ہے۔ میرے غوث بغداد میں کیا فرماتے ہیں، مریدو تم نے کیا عبد القادر کو معمولی پیر سمجھ رکھا ہے؟ میں ایسا پیر ہوں نظرت الی بلاد اللہ جمعا کخردلۃ علی حکم اتصالی، میں دنیا کو ہتھیلی پہ ایسے دیکھتا ہوں جیسے رائی کا دانہ میری ہتھیلی پہ رکھا ہوا ہے۔ بوندی کا نہیں، بوندی کا تو بڑا ہے، گیہوں کا دانہ موٹا ہے، چاول موٹا ہے، راگی کا دانہ، وہ رائی تیل جو بنتا ہے، بولتے ہیں رائی کا دانہ باریک ہوتا ہے، رائی کے دانے کے برابر میں پوری دنیا کو ہتھیلی پہ دیکھتا ہوں۔ بیان کر کے غوث پاک جا رہے تھے، بولو سبحان اللہ، سبحان اللہ، بیان کر کے غوث پاک جا رہے تھے، مریداں بھی جا رہے تھے، نمازیاں بھی جا رہے تھے، اتنے میں ایک بڈھی اماں باہر بیٹھی تھی، اس نے غوث کا رستہ پکڑ لیا، اس نے کیا کہا، عبد القادر آج کا خطبہ بڑا اچھا تھا بیٹا آپ کا،
بڑی اچھی تقریر تھی آپ کی، بڑا اچھا واز کیا آپ نے، لیکن ایک سوال تھا جو دل میں کھٹکھٹا رہا ہے۔ آپ نے جو فرمایا میں دنیا کو ایسے دیکھتا ہوں جیسے ہتھیلی پہ رائی کا دانہ رکھا ہوا ہے۔ اے بیٹا عبد القادر، یہ بات اگر تمہاری صحیح ہے تو ذرا ہتھیلی دیکھ کر بتا دو، 20 سال پہلے میرا بیٹا گم ہو گیا، زندہ ہے یا مردہ نہیں معلوم، تم بتا دو۔ سبحان اللہ سبحان اللہ 20 سال پہلے کا بیٹا ہے، گم ہو گیا ہے، زندہ ہے کہ مردہ، خالی اتنا بچا بتاؤ حضرت کہ حضور غوث پاک مسکراتے، اماں یہی بات ہے، تم نے اس لیے روکا؟ بولے ہاں اسی لیے روکا ہے میں نے، اتنا سننا تھا۔ سرکار غوث اعظم پیران پیر روشن دستگیر عالم کے دستگیر سرکار غوث پاک فرماتے ہیں اماں آجا سامنے، بڈھی اماں کو سامنے بٹھا لیا اور بٹھا کے میرے غوث فرماتے ہیں آ ذرا میری ہتھیلی پہ نظر ڈال، بولو سبحان اللہ، سبحان اللہ میری ہتھیلی پہ نظر ڈال۔ بوڑھی عورت کہتی ہے، ضعیفہ خاتون کہتی ہے میں نے نظر ڈالی غوث کی ہتھیلی پر، غوث کی ہتھیلی پر نظر جما کر بیٹھا، میرے غوث فرماتے کیا دیکھ رہی ہو؟ بولے بغداد دیکھ رہی ہوں۔ سبحان اللہ بولو جم کے سبحان اللہ۔ سبحان اللہ ایک 25 سال پہلے ایک آدمی بیچ میں کھوٹا اور چاروں طرف سے ایک کھڑکیاں ہوتے، کھڑکیاں اس میں ہوتے کہ نہیں ہوتے کھڑکیاں، بے شک اور اوپر سے جھنجھنا رکھ کے گوڑی بٹھا لے کو اسے مارتا تھا۔ بمبئی دیکھو، آگرہ دیکھو، تاج محل دیکھو، اجمیر دیکھو، بولتا کہ نہیں بولتا تھا؟ بے شک بے شک 25-30 سال پہلے آدمیاں اسے دکھاتے تھے، معمولی گاؤں کی آدمیاں 5 روپے 10 روپے میں ہمارے کنگل میں بٹھا کو اجمیر دکھاتے تھے پیپراں کے اندر۔ تو کیا غوث کے پاس طاقت نہیں ہے؟ بولو سبحان سبحان اللہ۔ اللہ کیا میرے غوث پیرانے پیر دستگیر کے ہاتھ میں وہ قوت نہیں ہے؟ رب نے عطا فرمائی، اللہ نے اپنی طرف سے وہ نعمتیں غوث پاک کو عطا فرمائی۔ غوث فرماتے ہیں اماں ہتھیلی کو دیکھو، ضعیفہ نے ہتھیلی دیکھا، فرماتے ہیں کیا دیکھ رہی ہو؟ بوڑھی عورت کہتی ہے میں نے پورا بغداد دیکھ لیا، یہاں بیٹھ کے پورا بغداد دیکھ لیا۔ صدر صاحب ہے مورانی ماشاءاللہ، پورا بغداد دیکھ لیا۔ اب غوث پاک فرماتے ہیں اماں بغداد تو تیرا گاؤں، کیا بغداد دیکھنے کا، اور بھی کچھ دیکھو۔ اماں کہتی ہے بیٹا اور دیکھ لیا، کیا دیکھے؟ بغداد کے باہر کے جنگل جھاڑ نظر آ رہے ہیں۔ اماں جھاڑ پیڑاں کیوں دیکھ رہی ہو؟ جو خاص ہے وہ دیکھو۔ غوث پاک سے بڈھی کہتی ہے اماں کہتی ہے بیٹا عبد القادر بغداد دیکھ لیا، جنگل و بیابان دیکھ لیا، اب خاص دیکھنے کا کیا ہے؟ بولے تو کس لیے یہاں بیٹھی ہے؟ تو نے سوال کیا کیا؟ بولے میرا بیٹا 20 سال پہلے کھو گیا، اسے ڈھونڈنا ہے۔ اے بڈھی اماں ذرا غور سے دیکھو۔ بوڑھی کہتی ہے میں نے نظر جما کے دیکھا، ایک جھاڑ کے نیچے اس کا جوان بیٹا سر جھکا کے بیٹھا ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ بڑی اماں سے غوث پاک فرماتے ہیں اماں کیا دیکھ رہی ہو؟ ضعیفہ خاتون کہتی ہیں بیٹا اب تو میں نے اپنے بیٹے کو دیکھ لیا ہے، میں نے 20 سال پہلے جو بچہ کھویا تھا اس کو میں نے دیکھ لیا ہے۔ میرے غوث مسکرا کے فرماتے ہیں جب دیکھ لیا ہے تو پکڑ لو۔ تو بوڑھی کہتی ہے بیٹا عبد القادر یہ ہاتھ تیرا ہتھیلی تیری، وہ جنگل میں جھاڑ کے نیچے بیٹھا، پکڑ کیسے لو؟ بولے جلدی سے پکڑ لو، ٹائم ضائع مت کرنا ورنہ نکل گیا ہاتھ تو بیٹا بھی پھر چلا جائے گا۔ بوڑھی کہتی ہے میں غوث کی ہتھیلی ہی میں ہاتھ ڈال کے بیٹے کو پکڑا، بیٹا وہی ہے، غوث کی ہتھیلی بھی وہی ہے۔ تو میرے غوث فرماتے ہیں اے بوڑھی اماں عبد القادر کو اتنا کمزور مت سمجھو، میرے رب نے مجھے یہ طاقتیں عطا فرمائی ہیں۔ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ میرے رب نے مجھے رسول اللہ زندہ باد زندہ باد زندہ باد صرف اتنا ہی نہیں ہے، میرے غوث کی بارگاہ تو وہ عظیم بارگاہ ہے جہاں چور آتا ہے تو ولی بنا دیا جاتا ہے۔ سبحان اللہ بڑے بڑے کروڑ پتی آ جائیں، بڑے بڑے آ جائیں، ایک جنازہ لے کو آدمی آ گئے امتحان لینے ولی کا، جنازہ لے کے امتحان ولی کا لینے، انہوں سچے ولی ہیں کہ بنگے ولی ہیں دیکھنے کے واسطے آئے انہوں۔ اور ولیاں بنگے ہوتی ہیں کیا سچے ہونے کا؟ بولو سبحان اللہ۔ بے شک سبحان ولیاں جسے مل جاتے ہیں ان کی زندگی آباد ہو جاتی ہے۔ بولے ایک زندے نوجوان کو مردہ بنا کو لگ گئے چپکے سونا رہے، دیکھیں گے ولی ولی کہتی ہیں ان کو پہچاننا ہمیں آج کے ہون دے کے نوجوان کو انہوں ادھر والے سلائے، سلا کو سارے قبرستان میں آئے، حضرت السلام علیکم، وعلیکم السلام، کیا بیٹا کیسے آنا ہوا؟ جنازہ پڑھانا حضرت گئے۔ تمہارے محلے کے امام کہاں گئے؟ انہوں بہار کے بہار کو گئے حضرت، کلکتہ والے کلکتہ گئے حضرت، دلی والے دلی گئے، بنگلور والے بنگلور گئے، کھیڑے میں کون سی امام ملتی ہے حضرت؟ تمہیں باقی ہیں سو پڑھو حضرت کہے بیٹا نماز پڑھا تو میں زندے کی پڑھاؤں کہ مردے کی پڑھاؤں؟ سبحان اللہ ارے بولو سبحان اللہ۔ سبحان اللہ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں تو زندہ ہے واللہ، تو زندہ ہے واللہ،
میرے چشم عالم سے چھپ جانے والے، چمک تجھ سے باتیں ہیں سب پانے والے، میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے، برستا نہیں دیکھ کر ابر رحمت، بدوں پر بھی برسا دے برسانے والے، میں مجرم ہوں آقا مجھے ساتھ لے لو، کہ رستے میں ہیں جا بجا تھانے والے، حرم کی زمین اور قدم رکھ کے چلنا، ارے سر کا موقع ہے وہ جانے والے۔ جانتے ہیں میرے غوث اعظم وہ اللہ کے ولی کیا فرماتے ہیں؟ زندے کی پڑھاؤں کہ مردے کی پڑھاؤں؟ گاؤں والے بولے حضرت کب تبھی زندے کی جنازے کی نماز پڑھتی ہیں کہ حضرت مردے کی پڑھاؤ کیا؟ ان کو معلوم تھا ان کے بولنے سے مردہ ہوتا نہیں کرتے۔ اب بھی ٹائم ہے، ایک آفر دیا، دو دیا، تیسرا آپشن دے رہا ہوں، اب بھی وقت ہے، بچا لو۔ کہ نہیں پڑھاؤ تمہیں حضرت کیا کہتے ہیں؟ پڑھاؤ کہ اللہ اکبر۔ کتنے رکعت جنازے میں؟ ایک رکعت تو ہوگی نہیں، 4 تکبیر کی نماز تھی، 4 منٹ میں ختم ہو گئی۔ اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر، السلام علیکم ورحمۃ اللہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ حضرت حجرے میں گئے، گاؤں والے کیا کریں معلوم کیا؟ انہوں حضرت ولی ان کے گھر میں گئے حجرے میں، گاؤں والے جنازے کے پاس ہے، اٹھ با اٹھ، ہمیں بولے تھے پہلے ان کو زندے مردے معلوم ہوتا نہیں، چپکے ولی بولے پھر رہی انہوں، چل جلدی اٹھ کو باہر آ رہے کہ جنازہ کھولتے ہی کفن کا بندن سر کا کھولا گیا۔ کتنے بندن باندھتے ہیں میت کو؟ 3۔ بولو کتنے باندھتے ہیں؟ 3، ایک سرانے، ایک پیٹ کو، ایک پہنتے، یہاں کا ذرا ڈھلا چھوڑتی ہے ہمیں تاکہ چہرہ دکھا دیا جائے۔ بولو سبحان اللہ۔ آدمی چہرہ دیکھتے ہیں، اللہ چہرہ اچھا بنانے کی توفیق عطا فرمائے۔ نماز پڑھو گے چہرے چمکیں گے، بولو سبحان اللہ، پیشانی چمکے گی دمکے گی، بولو سبحان اللہ۔ سجدے میں 7 چیزوں کا لگنا ضروری ہے۔ کتنے؟ سجدے میں مسئلہ بھی یاد کر لو، سجدے میں کتنے چیزیں؟ 7 چیزوں کا لگنا شرط ہے، ضروری ہے۔ 7 کو سے وہ یہ 2 ہتھیلیاں ہو گئے نا، 2 یہ 2 گھٹنے، یہ 2 پاواں ہوئے، یہ پاؤں کی انگلیاں 2 4 6 ہوئے، 7 یہ چہرے پہ جو ناک اور پیشانی ہے وہ ایک جمع ہوا ایک حصے میں، تو 7 ہوئے کہ نہیں ہوئے؟ سجدہ کرو تو پہلے ناک پھر پیشانی، سجدے سے سر اٹھاؤ تو پہلے پیشانی بعد میں ناک، اطمینان سے 3 مرتبہ سبحان ربی الاعلی سبحان ربی الاعلی سبحان ربی الاعلی۔ کب تبھی تم نہ جلدی ہوئی تو امام جلدی دیر کرے کہتے ہیں، کب تبھی امام کو جلدی ہوئی تو مقتدیہ ہم نہ دیر ہوئی کہتے ہیں۔ یہ سسٹم چھوڑ دو، اب نماز کے لیے پڑھو۔ نوجوان ماشاءاللہ یہ بچے خوش نصیب ہیں، شاندار جلسہ کیا آپ نے، بولو سبحان اللہ۔ یہ 2 بچے آ کے میری حفاظت کیا کریں گے؟ 2 شیراں پہلے یہاں بیٹھے دیکھو آرام سے، 2 شیر آپ نے کرسی بٹھا رکھا ہے۔ یہ سب کیا شیر ہیں؟ سرکار مدینہ کے ایک صحابی ہیں جن کا نام حضرت سفینہ ہے، بولو سبحان اللہ۔ کیا نام ان کا؟ سفینہ، صحابی رسول ہیں۔ میں تقریر یاد کرتا نہیں ہوں، جن کے لیے آتا ہوں وہ خود یاد دلا دیتے ہیں ماشاءاللہ۔ جناب سفینہ، نوٹ کر لو، ریکارڈنگ کر لو، کسی بھی عالم سے پوچھ کے آپ، جناب سفینہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ نبی کے صحابی، جنگل میں جا رہے تھے، شیر پیچھے آواز دیا، آواز سنتے ہی انہیں سوچا ڈر کو بھاگ جائیں گے، کہاں تبھی کہاں بھاگنے والے تھے، پیچھے پلٹ کے وہ صحابی دیکھتے ہیں، یا ابا الحارث، سبحان اللہ، بولو سبحان اللہ، سبحان اللہ، اے شیروں کے سردار کسے للکار رہے ہو؟ غیرے کو للکارنا، میں رسول اللہ کا غلام ہوں، بولو سبحان اللہ۔ اتنا سننا تھا، شیر دم ہلا ہلا کے وہ صحابی کے سامنے، صحابی پیچھے پیچھے، پورا مدینہ دیکھ رہا، بولو سبحان اللہ۔ تاریخ شاہد ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا جو ہو جاتا ہے دنیا اس کی غلام ہو جاتی ہے، بولو سبحان اللہ۔ جو نبی کا ہوتا ہے وہی دنیا کا امام ہو جاتا ہے۔ اب جانتے ہیں میں بات کیا کر رہا تھا، ذہن میں آپ کے ہے؟ آخری بات، مردہ یاد ہے آپ کو ماشاءاللہ، بیدار رہے گا آپ لوگ۔ اب جنازے میں گئے، کھولے کفن، ہاتھاں ٹائٹ، انکھیاں بند، منہ کھلا کا کھلا رہ گیا، پھٹا کا پھٹا رہ گیا۔ باپ کہتا میں پہلے منع کیا تھا انہوں ولی اللہ کر کو، میرے بھائیاں سنیش نہیں ہوتے نا، ایک ہونے والے ایک نہیں ہونے والے گھر میں ہوتے، بولے میں بولیا تھا میرے بھائیاں مانیش نہیں، چچا بولتی میں بولیا تھا میرے بھتیجی نہیں مانے، وہ ولی چنو گھر کو، آخر ہونا جو تھا وہی ہوا۔ گئے حضرت کے پاس، حضرت غلطی معاف کرو۔ ولی کہتے ہیں ولی کی زبان رب کا کلام ہوتا ہے، بولو سبحان اللہ۔ یہ میری زبان میری نہیں، رب فرماتا ہے بندہ جب بولتا ہے اس کا بندہ تو زبان اس کی ہوتی ہے، کلام رب کا ہوتا ہے۔ اس کی موت ایسے ہی لکھی تھی، اب اسے زندہ نہیں ہونا ہے، چلے جا۔ تو ولیوں کے پاس زندگی بھی ملتی ہے، ولیوں کے پاس اگر اکڑ کے جاؤ گے تو موت بھی مل جاتی ہے۔ میرے غوث اعظم بغداد سے فرماتے ہیں میں دنیا کو ایسے دیکھتا ہوں جیسے ہتھیلی پہ رائی کا دانا، بیٹا بھی آ گیا، ہتھیلی بھی غوث اعظم کی، ماں نے قدموں کو غوث کی چوم لیا، بولو سبحان اللہ۔ قرآن کریم میں رب ارشاد فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو، سچوں کے ساتھ ہو جاؤ۔
اور دوسرے مقام پہ اللہ تعالیٰ بندوں کی ہدایت کے لیے قرآن نازل فرمایا اور اعلان فرماتا ہے اے میرے بندو نماز پڑھ کے مسجدیں آباد کرو، قرآن تمہارے گھروں میں ہے، قرآن کی تلاوت کرو تاکہ اللہ تمہارے گھروں میں بے پناہ برکتیں نازل فرما دے۔ بغیر نماز کے کوئی بھی نیکی اللہ قبول نہیں فرماتا ہے۔ وعدہ کرو آج کے بعد سے ہم 5 وقت کی نماز با جماعت ادا کریں گے، کہہ دو مل کے انشاءاللہ، مل کے بولیے انشاءاللہ۔ اللہ تعالیٰ آپ تمام کی عمر میں برکت نصیب فرمائے۔ قرآن میں رب ارشاد فرماتا ہے میرے آقا آمینہ کے لال صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، غوث اعظم سے محبت بھی کرتے رہو، 11ویں شریف کا پیغام بھی دیتے رہو، 11ویں کی جلسے منعقد کرتے رہو، اہل سنت کی مساجد کو آباد کرتے رہو، کنگل کی مسجد یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دل کھول کے مدد بھی کرنا اور وہاں کے ذمہ داروں کے حوصلے کو جلا بھی بخشنا تاکہ اللہ تمہارے گھروں کو آباد رکھے۔ یہ محلہ آسریہ جس محلے میں ہم آج بول رہے ہیں، اللہ اس محلے کو بھی آباد رکھے، یہاں کی ماں بہنوں کی عمر میں برکت نصیب فرمائے، ہمیں دین و سنت پر عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ سرکار غوث اعظم شہنشاہ بغداد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تاریخ ایک بڑی لمبی تاریخ ہے، وہ 1 گھنٹے میں ختم ہونے والی تاریخ نہیں ہے، پوری زندگی لگا دیں گے تب بھی میرے غوث کی کرامتیں، میرے غوث کا ذکر ختم نہیں ہو پائے گا۔ اللہ نے ایسی شان والے ہی کو غوث اعظم کا مقام عطا فرمایا ہے۔ میرے غوث اعظم فرماتے ہیں وَلَوْ أَلْقَيْتُ سِرِّي فَوْقَ مَيِّتِي، اگر میں اپنی گہری نظر کسی مردے پہ ڈال دوں تو مردہ بھی زندہ ہو کے کھڑا ہو جاتا ہے، مردہ بھی زندہ ہو کے کھڑا جاتا ہے۔ اے سنی جنتی مسلمانوں، کنگل والوں، ہم خوش نصیب ہیں کہ نہیں ہیں؟ اللہ نے ہمیں غوث اعظم جیسا ولی عطا فرمایا، بولو سبحان اللہ۔ نبیوں میں سب سے اعلیٰ مرتبے والے رسول کو اللہ نے ہمارے درمیان میں مبعوث فرمایا، اس لیے ہم بڑے فخر سے کہتے ہیں سرکار نے بنا کے ہمیں اپنا امتی، سرکار نے بنا کے ہمیں اپنا امتی، محشر میں منہ دکھانے کے قابل بنا دیا، محشر میں منہ دکھانے کے قابل بنا دیا۔ ہمارے کہنے سننے میں غلطی ہو اللہ ہماری غلطی کو معاف فرمائے، ہم بھی توبہ کرتے ہیں، آپ بھی توبہ کر لیں۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، واخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ نوجوانوں آسرا کالونی کے طرف سے حضرت علامہ مولانا ذبیح اللہ خان صاحب قبلہ کی گلپوشی کی جا رہی ہے، قبول فرمائے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلی حضرت علماء اہل سنت حضرت علامہ مولانا ذبیح اللہ خان صاحب قبلہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ اب ٹمکر سے تشریف لائے ہوئے حضرت کی بارگاہ میں آسرا کالونی کی طرف سے گلپوشی کی جا رہی ہے، قبول فرمائے۔ مولانا صادق صاحب، پہلے آپ کی امام صاحب کریے جی، مولانا صدام صاحب، مسجد یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خطیب و امام کی گلپوشی کی جا رہی ہے، قبول فرمائے۔ مولانا صدام صاحب تمکر سے، مسجد یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خطیب و امام، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلی حضرت علماء اہل سنت۔ 3 نمبر وارڈ کے شمبو رامنڈا کو بھی نوجوانان کی طرف سے آسرا کالونی کی طرف سے گلپوشی کی جا رہی ہے، قبول فرمائے۔ اب آسرا کالونی کے نوجوانوں کی طرف سے حمید بھیا کی بھی گلپوشی کی جا رہی ہے، قبول فرمائے۔
مولانا صدام صاحب کی بھی گلپوشی کی جا رہی ہے، قبول فرمائے نوجوانوں نے آسرا کالونی کی طرف سے۔ صادق بھائی، صادق بھائی کی بھی گلپوشی کی جا رہی ہے، قبول فرمائے۔ رازق بھائی، عبد الرازق صاحب یڈیور کی مسجد کے صدر صاحب، سیکریٹری صاحب، ماگڑی پڑھلے کے سیکریٹری صاحب کی بھی گلپوشی کی جا رہی ہے، قبول فرمائے۔ زبی اللہ خان صاحب، اب مسجد یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صدر صاحب محمد خواجہ ولی رضوی کی گلپوشی کی جا رہی ہے، قبول فرمائے۔ زبی اللہ خان صاحب کونسلر مسلک اعلی حضرت، آشرا کالونی کے سیکریٹری روشن ان کی گلپوشی کر رہی ہے، وہ گلپوشی قبول فرمائے۔ نعرے تکبیر، نعرے رسالت۔ سید اظہر السلام جان عالم، السلام ایمان عالم، شاہدی سلطان عالم، آپ سے سامان عالم، یا حبیبی یا رسول اللہ، یا نبی سلام علیکہ، یا رسول سلام علیکہ، یا حبیب سلام علیکہ، صلوات اللہ علیکہ۔ آپ کا تشریف لانا وقت بھی کتنا سہانا، جگمگا اٹھا زمانہ، حوریں گاتی تھی ترانہ، جس نے یہ جلسہ کرایا اور جو یہ سننے کو آیا، جس نے یہ پڑھ کر سنایا، سب پہ ہو رحمت کا سایہ، یا نبی سلام علیکہ، یا رسول سلام علیکہ، یا حبیب سلام علیکہ، صلوات اللہ شہنشاہ مدینہ، سبحان اللہ، صلاۃ و سلام زینت عرش معلا، صلاۃ و سلام، اے شہنشاہ مدینہ، صلاۃ و سلام، زینت عرش معلا، صلاۃ و سلام، رب ہب لی امتی کہتے ہوئے پیدا ہوئے، رب ہب لی امتی کہتے ہوئے پیدا ہوئے، رب نے فرمایا کہ بخشا صلاۃ و سلام، اے شہنشاہ مدینہ، صلاۃ و سلام، زینت عرش معلا، بت شکن آیا کہہ کر سر کے بل بت گر پڑے، بت شکن آیا
کہہ کر سر کے بل بت گر پڑے، کہتا تھا کعبہ الصلاۃ والسلام، اے شہنشاہ مدینہ سلام، زینت عرش معلا الصلاۃ والسلام۔ مومنوں پڑھتے رہو تم اپنے آقا پر درود، مومنوں پڑھتے رہو تم اپنے آقا پر درود، ہے فرشتوں کا وظیفہ الصلاۃ والسلام، اے شہنشاہ مدینہ زینت عرش معلا۔ جب فرشتے قبر میں جلوہ دکھائے آپ کا، جب فرشتے قبر میں جلوہ دکھائے آپ کا، ہو زباں پر پیارے آقا الصلاۃ والسلام، اے شہنشاہ مدینہ سلام، زینت عرش معلا۔ میں سنی ہوں جمیل قادری مرنے کے بعد، میں وہ سنی ہوں جمیل قادری مرنے کے بعد، میرا لاشا بھی پڑے گا الصلاۃ والسلام، زینت عرش معلا السلام تاج والے دو جہاں کے راج والے، اللہ اللہ اللہ، آسیوں کی لاج والے، اے میرے معراج والے، یا نبی بس سلام علیکہ، یا رسول سلام علیکہ، یا حبیب سلام علیکہ، صلوات اللہ علیکہ۔ الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله إلى أشرف النبي الأكرم المباركة الفاتحة. قل هو الله أحد الله الصمد قل هو الله أحد الله الصمد. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وادخلنا الجنة مع الأبرار یا عزیز و یا غفار یا رب العالمین۔ مولا تعالیٰ اس محفل کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما، جتنے بھی حضرات جہاں جہاں سے آئے ان تمام کی حاضری مقبول فرما۔ پردہ نشین ماں بہنیں وہ بھی آئی پردے کے ساتھ اس جلسے کو سماعت کر رہی تھی، ان کا بھی آنا قبول فرما لے۔ یہاں کے صدر، سیکریٹری، اراکین، ممبران، جتنے بھی نوجوان ہیں چھوٹے بڑے، بڑا شاندار جلسے کا اہتمام کیا، ان تمام کی روزی میں عمر میں برکتیں نصیب فرما۔ اور تعالیٰ ہم تمام کو نیکوکار بنا، پرہیزگار بنا، نمازی بنا، حاجی بنا، غازی بنا، ماں باپ کا وفادار بنا۔ ہم میں جو بیمار ہے مولا ہم تمام کی ہر چھوٹی بڑی بیماریاں دور فرما۔ ہمارے ملک ہندوستان کی حفاظت فرما، ہمیں امن و چین کی زندگی نصیب فرما۔ یا اللہ مساجد اہل سنت میں کثرت کے ساتھ نماز با جماعت ہمیں ادا کرنے کی توفیق عطا فرما۔ مولا تعالیٰ فلسطین کے مسلمانوں کی حفاظت فرما، غازہ پٹی کے مسلمانوں کی حفاظت فرما، قبلہ
اول بیت المقدس کی حفاظت فرما۔ یا اللہ جن لوگوں نے اتنا شاندار جلسہ منایا، دامے درمے سخنے چندہ دے کر مدد کر کے کل لنگر عام کا بھی غوث پاک کے نام پر اہتمام فرمایا، ان تمام کی روزی میں خوب برکتیں عطا فرما۔ یا اللہ ہمارے نوجوان بچے جتنے بھی مسجد یا رسول اللہ اس محلے سے یہاں چل کے آئے، ان تمام کا بھی آنا قبول فرما لے، کل مرحومین مومنین کی بخشش فرما۔ مولا تعالیٰ ہم نے جو کہا اس پر ہمیں بھی عمل کی توفیق عطا فرما، سارے لوگوں کو عمل کی توفیق عطا فرما۔ سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کے میلاد کا صدقہ ہر سنی گھرانے میں جاری فرما، حضور غوث اعظم کی 11ویں شریف بنانے کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ یہ فاتحہ خوانی کا ثواب سرکار کی بارگاہ سے ہوتے ہوئے حضور غوث اعظم شہنشاہ بغداد کی بارگاہ میں نظر قبول فرما۔ یا اللہ ہم تمام کی ہر پریشانی کو دور فرما دے، ایمان پر استقامت نصیب فرما، ایمان کی زندگی نصیب فرما، موت ہو تو ایمان کے ساتھ کلمے کی موت نصیب فرما۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللهم صل على سيدنا وشفينا حبيبنا ونبينا مولانا محمد بارك وسلم، والصلاة والسلام عليك يا رسول الله، ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون، سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين، بحق لا إله إلا الله محمد رسول الله۔ السلام علیکم۔